اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر، هو الحق، هو المعین۔ میں سید عاطف شاہ طارقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روحانی دستک کے پروگرام، یوٹیوب چینل کے پروگرام آپ بیتی میں حزب البحر اس وقت کے عجائبات و کمالات پہ کے تیسرے حصے میں بات کر رہے ہیں، اور ہم اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں، ہمارے ساتھ جو ہمارے میاں حضور کے خلیفہ خاص جناب علامہ محمد کامران طارقی صاحب موجود ہیں۔ اب ان سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جو ہم نے ابھی حزب البحر کا پروگرام ہماری خانقاہ میں ہوا، اس سے متعلق تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ وہاں پہ کامران بھائی آپ نے دیکھا کہ بہت اچھا انتظامات ہوئے، اور ماشاءاللہ بے شمار لوگوں نے وہاں پہ پروگرام میں حصہ لیا اور زکوٰۃ ادا کی۔ تو اس سے متعلق کچھ تھوڑی سی اپنے جو آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات گزرے ہوں تو اس سے متعلق ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ الحمدللہ بہت ہی مبارک لمحات سے ماشاءاللہ ہم گزرے، ماشاءاللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور جس دعا کی فضائل، جس دعا کے مناقب اور جس دعا کے خاص جو برکات قبلہ میں حضور دامت برکات قدسیہ نے ہمیں بتائے، تعلیم کی، اور سالہ سال سے اس کی ہم تعریفیں سن رہے تھے۔ الحمدللہ ان خاص دنوں کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا شرف ہم سب کو نصیب ہوا۔ تو یہ جو 3 دن گزرے ماشاءاللہ بڑے ہی خاص جی دن تھے، اور ان ماشاءاللہ 3 دنوں کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی سرپرستی کے اندر اجتماع کا سلسلہ ہوا، اور وہاں پر دعا حزب البحر کی زکوٰۃ کا سلسلہ مکمل ہوا۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زیارت کا شرف نصیب ماشاءاللہ ہوا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے اس دعا حزب البحر کو پڑھا جی جی، تو وہ اس کی برکات سے لازماً مستفید ہوئے بے ہوں گے۔ شک ایسا ہی ہے، بالکل ایسی ہے۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے بڑے مبارک اور نورانی خواب بھی ان مبارک ایام کے دنوں میں دیکھے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کے حوالے سے بھی ضرور ذکر کریں گے۔ تو یہ جو دعا حزب البحر کا 3 دن کا اجتماع تھا، رحمت بھرا تھا، برکت بھرا تھا، ماشاءاللہ بے شک۔ نور ہی نور، روشنی ہی سبحان روشنی، اللہ سبحان اللہ برکات ہی برکات۔ سبحان تو اللہ۔ الحمدللہ جتنے بھی احباب اس اجتماع کے اندر تشریف لائے تو وہ اپنے دامن جو ہے وہ خاص برکات سے بھر کر اپنے گھر کو لوٹے بے ہیں، شک ایسا ہی ہے، بالکل اور ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والا ہر لمحہ ان کے لیے اس دعا کی برکت سے خیر کا باعث ہوگا، رحمت کا باعث ہوگا، برکت کا باعث ہوگا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے ایسے احباب بھی آئے جو کہنے لگے کہ علامہ صاحب ہم جو ہے سال ہا سال سے جی مختلف پریشانیوں میں مبتلا تھے، مختلف عاملین سے اپنے علاج معالجے کے حوالے سے رجوع کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے نیت کی ہے کہ دعا حزب البحر کے اجتماع میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، اللہ پاک مہربانی کر دے گا۔ بے شک۔ تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ بالکل آپ اس اجتماع کے اندر دعا حزب البحر کو پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور ان کو اسی بات کا درس دیا کہ آپ صرف اس تکلیف کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعائے حزب البحر کی برکت سے اپنا قرب خاص عطا کرے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب اس نیت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے اور قرب کی جو تجلیات کا نزول اس شخص پر ہوتا ہے صحیح۔ تو اس ایک تجلی ہی سے یہ تمام آفات اور بلیات خود بخود جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کا کے علاوہ دیگر برکات تو بہت کچھ ہے۔ شکر۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کی تو سبحان پہلے اللہ۔ دن کا انہوں نے معاملہ بتایا، کہا کہ علامہ صاحب جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے جسم کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوا، اوہ، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز ہے کہ جو مجھے جو ہے پڑھنے سے روک رہی ہے، تو آپ دم کر دیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جو آپ پڑھ رہے ہو جی جی، یہی زبردست دم ہے، سبحان اللہ۔ لیکن
چلے کر دیتے ہیں دم. تو ان کو دم کر دیا الحمدللہ میاں حضور کا تصور کر کے. اس کے بعد کہا کہ آپ پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر انہوں نے اس کو پڑھا تو الحمدللہ وہ پورا جو دعا حزب البحر کا ختم تھا 360 مرتبہ پڑھنے کا وہ انہوں نے پورا کر لیا. اور کہنے لگے کہ اب میرے جسم پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں. اللہ کا شکر، اللہ کا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ کیا معاملہ تھا. جی تو نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کو کہا کہ کچھ اثراتی معاملات تھے صحیح. اور وہ شیاطین جو آپ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں جی جی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ یہ خیر کے کلمات پڑھیں کیونکہ اس سے ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی. صحیح صحیح. تو آپ کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا. لیکن جب آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس دعا کی برکت سے الحمدللہ وہ آپ سے دور ہو گئے. اللہ اور کا شکر، انشاءاللہ اللہ جب کا آپ نے یہ زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو آپ کو ان چیزوں کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور الحمدللہ آج وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ ایک الحمدللہ. چھوٹی سی ایک معمولی سا ایک فائدہ ہے. ان کے لیے تو یہ بڑا بہت فائدہ بڑا ہے فائدہ ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ سال ہا سال سے ہم ان تکلیفوں میں مبتلا تھے. بالکل لیکن ایسے ہی. الحمدللہ دعا حزب البحر کے اجتماع کی برکت سے اس دعا حزب البحر کے پڑھنے کی برکت سے ان شیاطین سے ہمیں نجات مل گئی ہے. اللہ کا شکر. تو بڑے فوائد ہیں، بڑی چیزیں ہیں لوگوں نے حاصل کی ہیں. اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے فوائد ایسے ہیں کہ جن کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر بیان نہیں کر سکتے. تو بس اشارتاً سبھی سمجھ لیں کہ جو جس نیت کے ساتھ آیا تھا جھولیاں وہ بھر کے اپنی لے کے. مراد کو اس نے حاصل کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کہنا ایک چیز یہ بھی ہے کہ حزب البحر کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے قرب کا حصول کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بنیادی اور بڑا ثمر ہے. ہم نے شروع میں پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم انشاءاللہ جب زکوٰۃ ادا کر لیں گے جی جی تو آگے آنے والے دنوں کے اندر اس کے فوائد پر ہم بات بیان کریں گے. بے شک ایسے ہی ہے. تو دعا حزب البحر کے جو دیگر فوائد ہیں جی ان میں سب سے بڑا فائدہ قرب اللہ کا ہے. سبحان اللہ. اگر دیکھا سبحان جائے اللہ. بے شک ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کسی بندے کو قرب اگر مل جائے سبحان اللہ. تو قرب کا ملنا ولایت کی نوید ہے. بے شک ایسے ہی ہے. کہ بندہ ولایت کے اندر اپنا قدم رکھ لیتا ہے جس کو قرب خاص مل جائے. صحیح. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دے، ولایت عطا کر دے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. جو ایمان لائے پرہیزگاری کی، صحیح صحیح. بے شک وہ ایسے لوگ ہی کہ جنہوں نے پرہیزگاری کی، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ان کے اوپر اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی غم اور کوئی خوف غم نہیں. تو غم اور خوف کی کیفیت سے اس ولی کو نکال دیا جاتا ہے. یہ قرب کا ثمر ہے بے شک اللہ کا کہ جب شکر. قرب خاص مل جاتا ہے تو اس قرب خاص کا پہلا ثمر ولایت کی صورت میں اور خوف کے اور غم کے ختم ہونے کی صورت میں اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے. صحیح. مزید مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لفظ ولی یہ ولا سے بنا ہے. ولا سے. جی. جس کا معنی ہے قرب قرب. اور دوسرا معنی اس کا نصرت بھی ہے. نصرت. جی. صحیح. تو ولی اللہ وہ ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہو جائے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خاص دلیل ہے اس ولی کی. یہاں ہم جس کو نماز سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، صحیح. شریعت کے کسی بھی تقاضے کو وہ پورا نہیں کرتا، صرف زلفوں کا بڑا لینا، داڑھی کا لمبا کر لینا، جبے کا پہن لینا، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ولایت کے تقاضے ہیں جو خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے، بے شک ایسی ہے. پھر آپ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کاملین نے
ان تقاضوں کو پورا کیا ہے اور وہ اصول و ضوابط جو ہے اس کے مطابق ان مراتب کو سے وہ گزرے ہیں، تب جا کر وہ مقام ولایت پر پہنچے ہیں۔ صحیح صحیح ایسا نہیں ہے کہ صرف کہہ دینا کہ یار میں اللہ کا ولی ہوں، صحیح یا لوگوں کا شور مچا دینا کہ یار یہ اللہ کا ولی ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ کسی شخص سے کسی کام کے ہو جانے کا مطلب بھی ولایت نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہاں ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کا بچہ گم ہو گیا، صحیح، 2 ٹھگ بیٹھے ہوئے تھے صحیح، اور ان کے کھانے کا جو ہے وہ انتظام نہیں ہوا تھا، تو ایک ٹھگ نے دوسرے کو کہا کہ یار کھانے کا کچھ انتظام کر لے، تو کہا کہ جا تو اعلان کر کے جس کا کوئی مسئلہ ہو اس کو بلا لے۔ صحیح، ایسے اس نے اعلان کیا، مزار کے باہر ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹھگ، تو ایک پریشان حال اماں جس کا بیٹا جو ہے وہ گم ہوا تھا وہ آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی میرا مسئلہ ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا۔ تو آپ جو ہے آپ نے کہا کہ آپ اپنا مسئلہ بتاؤ، صحیح، مہربانی ہو جائے گی، تو کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اس نے کہا کہ بھئی کام کر، تو جو ہے بس یہاں سے جا، اور جانے کے بعد تو نے جو ہے یہ کہنا ہے کہ ہر شخص کو میرا یہ بچہ ہے جس کو ملے گا میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں۔ صحیح، اور تو نیت کر لے کہ جس شخص نے اس بچے کی اطلاع دی ہے اس کو 10,000 روپے انعام دے دینا، اللہ پاک تیرے لیے رستے کھول دے گا، وہ بچہ مل جائے گا۔ صحیح بات، اور تو فقیر کی خدمت کر، اس کو کھلا پلا، ہم بھی اس کے تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب کسی نہ کسی صورت میں جوڑے ہوئے تھے، صحیح بات، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا، اتفاق کے لوگوں کے دلوں میں اس 10,000 روپے کے پانے کی لالچ پیدا ہوئی، اور اس لڑکے کو انہوں نے تلاش شروع کر دیا۔ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر وہ لڑکا مل گیا۔ جب وہ لڑکا ملا تو جس نے اس کو بتایا اس کو 10,000 روپے بھی دیے، اور وہ مائی دوبارہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کی پہنچ تو بہت آگے تک ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر میرا بیٹا مل گیا ہے، اور ان کا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، ولایت کے بڑے جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر یہ فائز ہو چکے ہیں، تو ان سے جو بھی جو ہے نا منتیں لینے ہیں لے لیں۔ اس فقیر کی، اس ٹھگوں کی خدمت بھی کی، چلے گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹھگ تھا اس نے کہا کہ یار واقعی تو ولی ہے کہ یہ کام جو ہے تجھ سے ہوا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں بالکل کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو یہاں روٹی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں جو ہے وہ کام کاج کرتا تھا تو اس سے میری روزی مزدوری پوری نہیں ہوتی تھی، یہاں میں نے دیکھا کہ یہاں بیٹھنے والے لوگوں کو پیسہ بھی مل جاتا ہے اور کھانا بھی مل جاتا ہے، صحیح بات ہے، اور بس ایسے ہی نعرے لگاتے جائیں، لوگ ولی بھی بنا دیتے ہیں۔ واہ، عجیب و غریب معاملات ہیں۔ عاطف بھائی، جی، کچھ ولی ایسے بن جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب جب اس خاتون نے اس کو ولی بنا دیا نا، جی، اب چاہے وہ ولی ہو نہ ہو، عوام الناس کے اس اعلان کے بعد، آنے جانے کے بعد وہ ولی بن گیا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ولی نہیں ہے، یہ ولایت کے تقاضے نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جن کا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ عملیات کی طاقت سے اس سے بڑھ کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایسے عاملوں سے میں واقف ہوں جن کے متعلق میرے استادوں نے بتایا صحیح، کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ اوہو، آپ اس کے پاس جاؤ، نام بتاؤ صرف، وہ پورا شجرہ بتا دیتا ہے اس بندے کا کہ وہ بندہ کون ہے، کہاں سے ہے، اس وقت کہاں ہے، کدھر ہے۔ صحیح، خود میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے جو استاد تھے، جی، جب آپ روحانیت کی
اندر آپ کا معاملہ نہیں ہوا تھا، آپ پہنچے نہیں تھے، اس سے قبل جو ہے آپ کا عملیات کا شعبہ تھا، تو عملیات کے شعبے کے اندر ایک استاد نے آپ کو اپنی شاگردی میں لیا تھا، اس کی اپنی خواہش تھی، وہ نان مسلم تھے، تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے آگ کا الاؤ رکھتے تھے، صحیح، آگ جل رہی ہوتی تھی، آپ ان سے دنیا جہان کی جو معلومات لینا چاہو وہ بتا دیتے تھے، اس الاؤ کو دیکھتے تھے، اسی میں ہی سارے منظر ان کو نظر آ رہے ہوتے تھے، صحیح صحیح، پوری اسکرین چل رہی ہوتی تھی۔ اوہو، بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات بھی آپ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جو ہے شخص آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر ہماری بیٹی، اس کے ساتھ جنات کے معاملہ، صحیح، اور وہ ایسے جنات ہیں کہ وہ جو ہے نا، جو شخص جاتا ہے اس گھر کے اندر قدم رکھتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، صحیح، اتنے خطرناک معاملہ۔ تو میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ فرماتے ہیں کہ انہی کوئلوں میں سے ایک کوئلہ لیا اور لینے کے بعد کہا کہ یہ لو، صحیح، غالباً یاد پڑتا ہے کہ میاں حضور کو وہ کوئلہ دیا اچھا، یا پھر اس شخص کو کوئلہ دیا، صحیح، کہا کہ اس کو اپنے جیب میں ڈال دو، کہا بھائی کوئلہ اگر جیب میں گیا جیب جل جائے تو گی، جیب جل جائے گی، تو کہا نہیں ڈال دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کو پکڑو۔ اب وہ پکڑنے سے بھی ڈرے۔ میاں حضور کہتے ہیں کہ جب وہ کوئلے کو ہاتھ لگایا تو اس میں کوئی تپش نہیں، اوہو، حالانکہ کوئلے کا کام، آگ کا کام جلا دینا ہے، جلانا ہے، اپنی وہ صفت ہی ختم کر دی ختم اس کر نے، دی اس نے، جلانے کی صفت ہی ختم کر جلانے کی دی، صفت۔ پھر کپڑے کے اندر وہ جیب میں رکھ کر لے کر گئے، صحیح بات، وہ کہا جب یہ کام ہو جائے نا، یہ کوئلہ اس کی پیشانی پر لگا دینا اور وہ چیز جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، جب وہ ٹھیک ہو جائے، ہوش میں آ جائے، جی جی، اس کے بعد یہ کوئلہ واپس مجھے لا کر دینا۔ صحیح صحیح، اب جیب میں رکھا، جیب بھی نہ جلے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس گھر میں لے کر گئے، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ لڑکی نے، ہاں، صحیح، خیر جیسے جیسے آگے داخل ہوئے اور وہ کوئلہ لیا، اس کی پیشانی پر لگایا، میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس کے جسم سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہوئی اور دھواں نکلنا شروع ہوا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چیز جل رہی ہے، جل رہی ہے، عجیب و غریب قسم کی بو آنا شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز جل گئی۔ اس کے بعد دوبارہ وہ کوئلہ لیا اور لا کر ان کو دے دیا استاد۔ صحیح صحیح صحیح، ایسے معاملات لمحے کے اندر کسی شخص کی معلومات جی، وہ لمحوں میں بتاتے تھے اوف، او، کہ کوئی بندہ گم ہو چکا ہے، جی، کہتے تھے جاؤ فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں جگہ آپ کی وہ چیز پڑی ہوئی ہوگی۔ تو اب آپ کیا کہو گے کہ وہ اسی طریقے سے نان مسلم جو اپنی ریاضتیں پوری کرتے ہیں تو ان کو اپنے عمل کی جو ثمرات ہے وہ تو ان کو حاصل ہوتے ہیں نا، صحیح بات ہے، تو اس ثمرات سے وہ ولی نہیں ہو سکتا بالکل ایسے ہی ہے، جب تک کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ بالکل وصفاتہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، وقبلت جمیع، جی، یہ تمام کی تمام چیزوں کا اقرار کر لینا، اس کے بعد ہی ولایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح پھر فرما جو ولایت کے شرائط اور تقاضے ہیں ان کو پورا کر لینا بھی لازم ہے، صحیح بات ہے، ان کو پورا کیے بغیر اس قرب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میں آتا ہوں اسی سوال کی طرف جو آپ کا سوال جی تھا جی، بالکل بالکل، اللہ رب العزت کہ سے اللہ فرما، تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر لیں، بالکل تو ایسے بھائی ہی ہے، صرف آپ دعا حزب البہار پڑھ لینے سے قرب حاصل نہیں کر لیں گے، بالکل صحیح، اس کے ساتھ ساتھ بے شک اس کے اندر یہ ثمر موجود ہے کہ آپ کو قرب اللہ مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ ولی وہ ہے جی، کہ جو فرائض کی ادائیگی سے، یعنی جو فرض ہیں اس کے اوپر، نماز 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، بے شک ایسے حج ہی ہے، فرض ہے، حج فرض ہے، اس کے علاوہ فرائض اور بھی ہیں،
تو ان کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے بندہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے. بالکل صحیح بات، نافرمانی والا، بالکل صحیح، اطاعت کے اگینسٹ چلنے والا ولی نہیں ہو ولی نہیں سکتا. ہو سکتا. بالکل ایسے دیکھیے ہی یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. نافرمانی اور قرب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اگر نافرمانی ہے تو پھر قرب نہیں ہے، قرب نہیں ہے، اگر قرب ہے تو نہ اطاعت کے ساتھ ہی کے ہوگا، ساتھ ہی ہوگا. اور اطاعت اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی بھی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ کلمہ ہم نے پورا پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ بے شک، محمد رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی جی جی، یہ اطاعت کا تقاضا ہے. اطاعت کا جو ہے وہ تقاضا ہے. یہ تقاضا پورا نہ کرنے والا قرب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. آگے مزید فرماتے ہیں کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو. او صحیح بات ہے. اور جب وہ نور میں وہ مستغرق ہوتا ہے، جب اس کے قلب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور معرفت کی تجلی کا جب نزول ہوتا ہے اور جب وہ اس میں مستغرق ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جب وہ پانی کو دیکھتا ہے تو پانی کو نہیں دیکھتا، اس پانی کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت کو دیکھتا ہے. جب وہ سمندر کو دیکھتا ہے تو وہ سمندر کو نہیں دیکھتا، اس سمندر کو کے پیدا کرنے والے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کہ اتنا بڑا سمندر اس رب نے پیدا کیا ہے، وہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، عظمت والا ہوگا. تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے. سبحان اللہ. اللہ کی آیتیں سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنائی کے ساتھ بولے. بے شک. اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ تھکے. بعض لوگ ذکر سے تھک جاتے ہیں. علامہ صاحب ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہمیں غنودگی آتی ہے. کیا کریں بھائی؟ غور کرو کہ کیوں آ رہی ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. میاں حضور سے اکثر کہتے میاں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سو جاتے ہیں. شروع کے اندر رکعتوں کا ادا کرنے کے اندر یہ معاملات رہتے. تو ہم پوچھتے میاں حضور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا بیٹا بات یہ کہ جو کثافتیں ہیں نا، جی جی، جو روح کے اوپر اور جو قلب کے اوپر جو جمی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کثافتوں کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. ایک یہ وجہ. دوسرا، ہم خوراک جو ہے نا جس طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، جی جی، تو ان خوراکوں کی وجہ سے بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی. صحیح صحیح. تو اگر جو ہے بندہ ذکر کرنا چاہتا ہے نا تو اپنے پیٹ کو تھوڑا ہلکا کر لے. خوراک کے معاملے کے اندر میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگوں نے بہت زیادہ سختی فرمائی. آپ کو یاد ہوگا عاطف بھائی، جی جی، میاں حضور سے جب پوچھا گیا میاں حضور کہ آپ جب ذکر اذکار کیا کرتے تھے تو آپ کے بزرگوں نے کیا کھانے کے حوالے سے فرمایا. صحیح صحیح، بالکل ایسے. آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ میاں حضور کو کہا گیا کہ جاؤ ایک جو ہے نا لکڑی جو ہے گیلی لکڑی وہ لے کر آ جاؤ، اس کے وزن کے برابر پھر روٹی بنے گی. تو میاں حضور جو ہے وہ ایک گیلی لکڑی جو ہے وہ لے کر آ گئے. اب جب وزن کیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ہے کہ میرا کام ہو جائے سے چل جائے گا. میاں حضور فرماتے ہیں کہ اب روز آنا اسی کے وزن کو، اس کو وزن کر کے ہی تم نے جو ہے وہ آٹا لینا ہے اور اس کی روٹی بنا کر اس کو کھانا ہے. صحیح بات ہے. اب روز آنا آہستہ آہستہ جب وہ گیلی سوکھی ہوتی جاتی ہے اس کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے. آخر میں میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنی مطلب سوکھ کر وہ ہو گئی کہ بامشکل ہم آدھی روٹی بھی وہ پوری کر پاتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بزرگوں کے طریقے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی تو ہو سکتی ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا رزق حلال کی طرف بھی توجہ دی جاتی ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سر جی یہ تو بنیادی چیز ہے. بنیادی چیز ہے. صحیح بات ہے.
رزق حلال تو یہ مطلب اس کے آگے تو پھر بات ہی نہیں ہے نا، کہ اگر کوئی صحیح روحانیت کے رستے پر چل رہا ہے تو رزق حلال تو پہلا قدم ہے نا، پہلا قدم ہے کھانے کے حوالے کھانے سے، کے حوالے سے۔ کیونکہ جو وہ کھائے گا تو وہ یا تو نور بنے گا یا ظلمت بنے گا، اندھیرا بنے گا۔ اندھیرا بنے گا۔ اگر وہ نور کے رستے پر ہے اور نور چاہتا ہے، نور اس کی چاہت ہے اور آگے وہ نور میں جی قدم رکھنا چاہتا ہے، نور کی برکات لینا چاہتا ہے، تو اپنے وجود کو تو اس کو نور والا کرنا نور ہوگا والا نا۔ کرنا ہوگا۔ تو یہ رزق حلال وجود کو نور والا رکھتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اور بزرگوں نے اس حوالے سے، میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے جو بزرگ ہیں، جی جی دادا عثمان میاں کے متعلق بھی انہوں نے فرمایا، دادا خواجہ منظور حسین شاہ سرکار کے حوالے سے بھی فرمایا، کہا کہ جب وہ کسی عمل کے لیے بھیجتے تھے نا، کہتے تھے جاؤ پہلے مزدوری کرو، یہ بات جمع کرو، پیسے جمع ہاں کرو۔ مزدوری کر کے پیسے جمع کرو۔ جب مزدوری وہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جمع ہو جاتی تھی، اس کے بعد کہتے تھے جاؤ اب اس کا اناج لو، بالکل صحیح اور بات ہے۔ اسی اناج پر بھی تم نے 40 دن کا یا 120 دن کا یا اتنے عرصے کا یہ عمل اس تمہیں پورا بالکل کرنا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو رزق حلال تو یہ بنیادی چیز ہے، لیکن آپ کی بات وجہ ہے کہ اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ نہیں دیتے۔ بہت سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ رزق حرام کھا رہے ہیں، وہ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو فائدہ نہیں دے پاتا۔ ذکر کے فائدہ نہ دینے کی وجوہات پر کبھی لوگ غور نہیں کرتے نہیں کرتے۔ کہ بھئی کیا بات ہے کہ ہم اتنا زبردست ذکر کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، وہ ذکر ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ بالکل نماز برائی سے روکتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ فحشاء والمنکر سے روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود فائدہ نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ وہ صلاۃ ساہون ہے نا، اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات اسی طرح ذکر ساہون ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذکر کے جو تقاضے ہیں نا وہ پورے نہیں ہوتے۔ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ بغیر وضو کے جتنی نمازیں پڑھ لیں، کیا آپ کی وہ نماز قابل قبول ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شرائط نماز میں سے نا وضو، طہارت، بالکل ایسے ہی ہے۔ ستر عورت، استقبال بالکل۔ قبلہ، یہ ساری شرائطوں میں سے ہے نا۔ شرائط میں سے۔ اب نماز کی ان شرائطوں کو پورا نہ کریں گے، یار اللہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اس نے قبولیت کے معیار رکھے ہیں، بالکل ایسے ہی، بالکل شرائط ایسے ہی، رکھی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اللہ وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، ان تقاضوں کے ساتھ، ان اصول و قوانین کے ساتھ عبادت کرنے کو قبول کرنے قبول والا ہے۔ فرماتے ہیں، صحیح بات۔ بھائی آپ یہ جو اصول و ضوابط ہیں یہ آپ پورے کر لو، اس کے بعد وہ قبول کریں نہ کریں یہ اس کے اوپر ہے بالکل معاملہ۔ ایسے ہی، بالکل لیکن ایسے آپ نے ہی۔ تقاضے پورے کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو کہیں میں نے نماز پڑھ لی، یہ تو توہین ہے۔ توہین ہے، بے شک۔ بسا اوقات یہ توہین کفر تک لے جاتی اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جی جی بالکل ایسے ہی۔ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو یہ عبادت کی توہین ہے، عبادت کی توہین کفر ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو جس طرح نماز کے لیے یہ شرط ہے، اسی طرح ذکر اذکار کے لیے بھی شرائط، بے شک ایسے ہی ہے۔ تو رزق حلال یہ بنیادی شرط ہے۔ بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت، ہماری بہت ساری بہنیں ذکر اذکار کرتی ہیں لیکن ان کی زبان کی حفاظت سے وہ دور ہے، وہ نہیں حفاظت کر پاتی۔ صحیح فرمان ہے آپ، شروعات آپ گھر سے ہی کر لیں بالکل ایسے ہی ہے۔ اپنے زبان کی حفاظت کے معاملے میں، آپ کے ماتحتوں سے کر لیں یا آپ جن کے ماتحت ہیں ان سے کر لیں۔ صحیح، آپ جن کے ماتحت ہیں مطلب آپ اپنے شوہر کے ماتحت ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ وہاں اپنی زبان کو دیکھ لیں کہ آپ کی زبان اس شوہر کے سامنے دراز نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح فرمایا آپ۔ اس کے جو ماں باپ ہیں یا آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کے سامنے آپ کی زبان دراز نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت ساری ایسی خاتون ہیں جو خواب تو بڑے اعلیٰ دیکھتی ہیں، مشاہدے بڑے اعلیٰ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کا گھر کا ماحول اور کردار جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سارے مشاہدے اور سارے ولایتیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہے ان کے وہ ذاتی کردار کو دیکھنے کے بعد کہ بھائی یہ حال ہے ان کا، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہاں ہے۔ کہ شوہر کے سامنے چڑھ رہی ہیں، شوہر کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات کر رہی ہیں، ان کو اپنی عبادت کا رعب دکھا رہی ہیں کہ تم کون ہو، میں ہوں، میں یہ کرنے والی ہوں، میں تو فلاں ولی اللہ کی
کنیزہ ہوں یا شاگردہ ہوں، میرے پر تو فلاں ولی کا سایہ ہے، تو اب تو میں تو بس بہت اعلی مقام پر پہنچ گئی ہوں۔ بالکل۔ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں نا، ان کے معاملات بھی اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ خواب ایسے اعلیٰ و عرفہ دیکھتے ہیں کہ دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ یار نہ ان کی عبادات کچھ ایسی آ رہی ہیں اور ان کے معاملات بھی خراب ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا رہنا بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہے، اور یہ شریعت کے بھی خلاف چل رہے ہیں، اور ان کے خواب وہ اپنے جو واللہ عالم سب کے، اب کسی کے اوپر کرٹیسائز تو نہیں کرتے، لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ بعض اوقات وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خواب بتا رہے ہیں، کہتے ہیں واللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی۔ میں نے میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے ساتھ جی ایک جی عرصہ گزارا، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کمیونیکیشن کے حوالے سے، بات چیت کروانے کے حوالے سے میری باقاعدہ ڈیوٹی تھی۔ اچھا میاں حضور زبردست۔ دامت برکاتہ القدسیہ کے پاس جی اکثر جب خواتین کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی، وہ اپنے بڑے لمبے لمبے خواب اور بالکل مشاہدے ایسے اور ہی یہ ہے۔ چیزیں ہوتا۔ میاں حضور اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی دیکھو شیطان کیسے کھیل رہا ہے ان کے ساتھ، اوہ ہو، کس طریقے سے ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ رہا ہے۔ اب یہ رویہ کا جو معاملہ ہے نا، رویت کا معاملہ، جی خواب جی کا معاملہ، جی جی ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل یہ ایسا ہی بھی ایک ہے، خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا بندوں کرتا کو دیتا ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ ہے۔ میں نے قلندری درویش کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس معاملے کے اندر بہت اعلیٰ پا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اپنے سامنے جو بہترین تعبیر جی وہ جی کیا کرتے تھے اب خوابوں کی، جی جی اور وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ جو خواب بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، اس کا خواب صحیح ہے خیر کی طرف سے یا شر کی طرف سے۔ صحیح صحیح صحیح، یہ چیز ہر ایک میں نہیں آتی۔ نہیں آتی، اب بالکل صحیح آپ کے بات، سامنے کوئی بندہ خواب بیان کر لے، آپ کہو گے کہ یار یہ تو بڑا اعلیٰ خواب ہے، بے شک ایسی ہے۔ لیکن چونکہ ان کی ولایت نظر کھلی ہوئی تھی، ولایت نظری سے سبحان اور اللہ، کشف سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کشف قلوب سے وہ دیکھا کرتے تھے، تو سارے منظر ساری چیزیں سامنے آ جایا کرتی تھی۔ بالکل صحیح، اب ایک خواب میں ان کا بتایا ہوا ذکر کرتا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ سے میں پوچھوں گا اس کی تعبیر کیا ہے۔ اچھا ایک خاتون جی جی معلمہ بابا جی کے پاس آئی اپنی ایک دوست کے ساتھ، اور کہنے لگی کہ بابا جی میں اپنا ایک خواب بیان کرنا چاہتی ہوں اور اس کی تعبیر آپ سے لینا چاہتی ہوں جو میں نے کل دیکھا۔ صحیح، بابا جی نے کہا صبر کر جاؤ، یہ مریض فارغ ہو جاؤ مریض سے، اس کے بعد پھر آپ سے میں وہ خواب سن لوں گا اور اس کی تعبیر دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب مریضوں سے فارغ ہوئے، بابا جی نے کہا کہ یہ جو بچی آپ کے ساتھ ہے؟ جی جی بولا جی بابا جی یہ میری دوست ہے، یہ میرے ساتھ ہے۔ صحیح، تو کہا کہ یا تو اس کو کہو کہ کوئی گمان نہ کرے، یا کچھ دیر کے لیے یہ باہر چلی جائے، جب تم خواب بیان کر لو تو پھر آ جائے۔ بولے صحیح، جی میں نے اس کو سمجھا دیا، یہ کچھ گمان نہیں کرے گی۔ کہا بس ٹھیک ہے، پھر بھلے بیٹھ جائے۔ اب اس نے کہا اپنا خواب بیان کیا، شروع کیا۔ وہ خواب یہ بیان کرتی ہے کہ بابا جی میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک تھال رکھا ہوا ہے، اور اس تھال کے اندر بریانی تازہ موجود ہے۔ اس بریانی کے تھال کے اندر میں نے پیشاب کر لیا ہے او ہو، اور میری آنکھ کھل گئی۔ اب یہ خواب انہوں نے بابا جی کو بیان کیا، یہ خواب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ عاطف بھائی اس کی آپ تعبیر بتائیں کہ کیا تعبیر ہوگی؟ کامران میں میری تو اس بات زیادہ نالج نہیں ہے، میں کیسے تعبیر دے دیکھو سکتا ہوں؟ یہاں زیادہ نالج کی بات نہیں ہے، ایک جرنل چیز ہے۔ دیکھیں اس چیز میں اگر میں اس کو نیوٹرل ہو کے دیکھنا چاہوں گا تو رزق جو ہے نا، اس کی بے حرمتی اور اس کا حلال نہ ہونا، یعنی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیونکہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے یہاں پہ، تو چانسز یہ ہیں کہ ان کے مال میں یا تو کوئی خراب چیز آ گئی، یا انہوں نے کوئی اس میں عمل کو ایسا خراب کر دیا، یعنی کہ صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹیز انجام نہیں دی، تو اس کی وجہ سے ان کا جو رزق ہے نا وہ حرام کی طرف چلا گیا۔ دیکھیے یہ تعبیر جی آپ نے دی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جتنے ہمارے ویورز ہیں، سن رہے ہیں،
وہ بھی گمان کر لیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ان کی نظر میں. صحیح. اور تھوڑی دیر کے بعد اب جو میں بابا جی نے تعبیر بیان کی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اس تعبیر پر غور کریں. جی. انہوں نے یہ تعبیر اس دیکھیے خاتون میں نے اپنی عقل کے مطابق آپ کو تعبیر دی. عقل اس کے کا مطابق ہی ابھی تو کرے گا نا ہاں، بندہ. کیونکہ وہ علم خاص جو بابا جی کے پاس تھا تو وہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا نا. نہیں ہے. اب بابا جی نے اس کی جب یہ جو ہے نا خواب سنا تو سننے کے بعد مسکرائے اور زور سے کہا سبحان اللہ، کیا مبارک خواب تم نے دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمہارا یہ خواب بتاتا ہے کہ ان قریب تمہاری شادی ہونے والی ہے. واہ 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 واہ. اس نے کہا جی بابا جی میری شادی ہونے والی، 14 دن کے بعد میری شادی ہے. کہا تمہارا یہ خواب بتاتا ہے کہ تمہاری شادی کا جو خرچہ ہے، اخراجات ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی غیر شخص اٹھائے گا، وہ کہ جو نہ آپ کے رشتہ داروں سے ہوگا نہ آپ کے قربت داروں سے ہوگا. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. صحیح صحیح صحیح. اب وہ تعبیر لے کے اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے رزق خراب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. جو بابا جی نے تعبیر لی انہوں نے کہا صدقنا، آپ نے جو کہا سچ کہا، انشاءاللہ ایسے ہی ہونا چاہیے، میں تو اسی کی امید رکھتی ہوں. اور بابا جی کا ایسے ہی ہوگا، یہ تیرا اپنا خواب ہے اور اس کی تعبیر فقیر سے لے جا. صحیح. اب بابا جی کو اس نے نہیں بتایا تھا کہ میری شادی ہونے والی. صحیح بات ہے. بابا جی نے کہا کہ تیرا خواب بتاتا ہے کہ عنقریب تیری شادی ہونے والی. کہا جی بالکل، میری 14 دن کے بعد شادی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وہ بابا جی سے تعبیر لے کر اپنے گھر جاتی ہے، اپنی والدہ کے پاس. کہتی ہے کہ والدہ نے پوچھا بھائی اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا کہ میں بابا جی کے پاس گئی ہوئی تھی. بولا خیریت تھی؟ کس لیے گئی تھی؟ دوائی لینے گئی تھی، کیونکہ وہ اکثر دوائی لینے کے لیے بھی آیا. صحیح صحیح. تو بولا نہیں دوائی کے لیے نہیں، میں نے ایک رات خواب دیکھا تھا تو اس کی تعبیر میں نے لینے کے لیے. صحیح. تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا کہ ایک تھال رکھا ہوا ہے، اس میں بریانی ہے، تازی بریانی ہے، اور میں اس میں پیشاب کر دیتی ہوں. تو اس کی والدہ نے اسی وقت کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، تو نے بھی رزق پلید کر دیا. کیا تعبیر دی؟ بولا اچھا ہوا کہ یہ ماں تجھے میں نے یہ خواب پہلے نہیں سنایا. بے شک بالکل. کیونکہ اگر وہ خواب جس کو پہلے سنا دیا جاتا وہ جو کہتا اس کی وہی تعبیر ہو جاتی. ایسے ہی ہوتا. تو کہا میرے بابا نے پتہ ہے کیا تعبیر دی؟ میرے بابا نے یہ تعبیر دی کہ ان قریب تیری شادی ہونے والی ہے اور اس شادی کا سارا جو خرچہ ہے وہ سب کا سب کوئی غیر بندہ اٹھائے گا، وہ جو کہ آپ کا رشتہ داروں سے نہیں ہوگا، آپ کے قربت داروں سے نہیں ہوگا. یہ اس نے تعبیر. تو اس کی والدہ نے پتہ ہے کیا کہا تو بھی پاگل ہے اور تیرا وہ جو بابا ہے جس نے الٹی سیدھی تعبیر بتائی وہ بھی پاگل ہے. صحیح. اس نے کہا اچھا اماں تو بس دیکھ، اللہ پہ مجھے بھروسہ یقین ہے کہ جو اس مالک نے لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر رہنا. جو اس خواب کے حوالے سے مجھے بشارت ملی ہے وہ مجھے مل کر رہنی ہے، میرا یقین ہے. بے شک ایسے. تیرا ہو نہ ہو یہ تیری بات. عاطف بھائی ایک ہفتے کے بعد جی ان کے والد صاحب، اس بچی کے والد صاحب اس بچی کو بلاتے ہیں اور اپنے دونوں جیبوں سے 2 گڈیاں 2 لاکھ روپے کی نکال کر اپنی بیٹی کے سامنے رکھتے. 4 لاکھ روپے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 لاکھ روپے ہیں تیرے جہیز اور تیری ضرورت کی چیزوں کے حوالے سے. والدہ بھی اتنی دیر میں آ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے بھائی یہ نوٹیں سامنے رکھی ہوئی، گڈیاں رکھی ہوئی ہیں. خیر ہے. کہا تو بھی بیٹھ ادھر. آج ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. صحیح. بولا کیا واقعہ ہوا؟ کہا میں جس کمپنی کے اندر کام کرتا تھا تو بچی کا جو شادی کے کارڈ میں بانٹ رہا تھا خاص لوگ. تو جب میں کارڈ بانٹ رہا تھا تو اتنے میں سیٹ صاحب کا گزر ہوا. صحیح. انہوں نے سب کے ہاتھ میں کارڈ دیکھے اور وہ اپنے کیبن میں چلے گئے. اس کے بعد جو اپنا اسسٹنٹ تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کمپنی کے اندر کارڈ کس چیز کے بانٹے جا رہے ہیں؟ تو کہا بھائی وہ ہماری کمپنی میں جو بابا جی کام کرتے ہیں ان کی بیٹی ہے، معلمہ ہے، وہ 14 دن کے بعد اس کی شادی ہے
یہ اس کے کارڈ دے رہے ہیں اور خاص خاص لوگوں کو انہوں نے بلایا ہے، چھوٹا سا ایک ایونٹ رکھا ہے انہوں نے، اس میں شرکت کی دعوت. بولا اچھا ایک کام کرو، ان کو بلاؤ میرے پاس. سیٹھ صاحب نے بلایا، کہا کہ بابا جی خیر ہے، آپ سب کو کارڈ دے رہے ہو، ہمارا کارڈ کدھر ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ سر آپ اتنے بڑے بندے ہیں، میرا خیال نہیں تھا، صحیح. آپ تو ویسے ہی آتے جاتے رہتے ہیں ادھر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، آپ چھوٹے بندے کی شادی میں کس طرح شریک؟ بولا تم ہمیں کارڈ دو. سو فوراً کارڈ کے اوپر سیٹھ صاحب کا نام لکھا، وہ کارڈ دیا، انہوں نے تاریخ دیکھی، جو اکاؤنٹنٹ تھا اس کو بلایا اور اس کو کہا کیشیئر کو کہ بھائی جاؤ اپنے پاس سے 4 لاکھ کا چیک بنا کر ان کو دے دو، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. یہ ابھی جا کر کیش کرائیں 4 لاکھ، اور اس بچی کی شادی کا سارا خرچہ ہماری کمپنی کی طرف سے اسپانس ہم کریں گے، ہماری سبحان طرف اللہ. سے. سب چیزیں اسپانسر کر دی انہوں نے. ہاں. ماشاء اللہ. کہا جس جگہ آپ ایونٹ رکھنا چاہتے ہیں وہاں جتنے افراد آپ لے کر آئیں گے ان سب کے کھانے کا خرچہ، بارات کا خرچہ، ایون یہ کہ ایک بھی روپیہ آپ نے اپنے پاس سے خرچ نہیں کرنا، ہماری کمپنی خرچ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فی الحال یہ 4 لاکھ روپے آپ رکھیں، بقیہ جو بھی چیزیں آپ نے کرنی وہ لکھ کر لے آئیں اور جتنا چاہیے آپ یہاں سے لیں. سبحان اللہ. بے شک. کہا کہ آج یہ معاملہ. اس بچی نے رونا شروع کر دیا، اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا، کہا کہ میں غلط تھی، وہ بابا پاگل نہیں تھا، وہ صحیح تھا، صحیح بات ہے. اور بیٹا تیرا جو خواب تھا وہ بولا سچا ہاں تھا. بالکل میرا یہ خواب پورا ہوا، اور یہ میرا خواب پورا تب ہوا کہ اس کی تعبیر مجھے صحیح ملی. صحیح ملی. صحیح بات ہے. پھر وہ اماں اپنی بچی کو لے کر بابا جی کے پاس دوبارہ آئی مٹھائی لے کر، اور ان سے معافی بھی مانگی کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے آپ کو پاگل کہا، پاگل. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بھائی ہمیں ہر بندہ پاگل بابا کہتا ہے، تم نے پاگل کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا. بڑے لوگوں کی بڑی بات تو ہے. عاطف بھائی یہ جو جن کو ولایت خاص ملی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ان کی نگاہ وہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے جو عام بندہ نہیں عام دیکھتا. بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو ایک ولی سے اگر کوئی بندہ تعبیر لیتا ہے، وہ اس تعبیر، اس کی جو خواب کی جو تعبیر ہے، اس کی اہمیت حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہر بندہ اس علم کو نہیں جانتا، اور یہ اولیاء اللہ میں سے بھی خاص لوگوں کو یہ علم عطا بے شک کیا ایسا جاتا ہی. ہے، بالکل ایسا ہی. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تعبیر کا جو علم ہے یہ خاص. تو ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کا قرب. اللہ کا قرب. تو قرب اللہ جو پانے والے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ ساری چیزیں خاصیت ہوتی ہیں، یہ سارے خواص ہوتے ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وہ تھکے نہیں، صحیح بات ہے. اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے. صحیح. یہ بڑی چشم خاص دل بات سے. ہے. چشم دل سے، اس دل کے اندر خدا کے علاوہ غیر نہیں آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. اندر ہمارے بہت زیادہ غیر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. ایک ایک کر کے وہ سب غیر نکلیں گے، تب جا کر قرب اللہ کے دروازے ہم پر کھلیں گے. یہ صفت اولیاء کی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. جو اولیاء ہوتے ہیں نا ان میں یہ صفات ہوتی ہے. بالکل صحیح. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ولی و ناصر، معین و مددگار ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جب اس مقام کو نہیں پہنچتا تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. مزید اس کی علامات کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی. جیسے متکلمین نے، یعنی علم کلام کے جو ماہر علماء ہیں، کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو، صحیح. اعتقاد کے اندر متزلزل نہ ہو، متزلزل نہ ہو. اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو، شریعت کو پس شریعت کو پش نہیں پس رکھتا ہو. ڈال کے نہیں. بالکل صحیح فرمایا. اکثر ہمیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ شریعت کی پاسداری کا حکم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. بالکل ایسے کہتے ہیں ہی کہ ہے. ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ شریعت کی پاسداری پر ہی ہوئی ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے شریعت کی پاسداری کا حکم دیا، بالکل ایسے ہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بے شمار شکر ایسا اس رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ جیسے درویش ہمیں عطا بے کیے شک اللہ کا کہ شکر جو ہے. شریعت پر چل کر
لوگوں کو چلا کر اور جو سلوک کے جو معاملات ہیں وہ طے کروا رہے طے ہیں. کرواتے ہیں. میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کہ آپ جتنی بھی آپ تربیت نشستیں اٹھا لیں سب کے اندر کوئی غیر شریعت کی طرف لوگوں کو ابھارنے کا معاملہ بالکل نہیں بھی ہوگا. ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور بلکہ فرائض کی پابندی کا کہتے ہیں, بالکل. نماز کی پابندی کا کہتے ہیں وہ بالکل کہ نماز پابندی یہ فرائض اس کی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. بالکل. بالکل ایسا ہی تو ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ایسے درویشوں کی صحبت بے کے شک اندر ایسے ہی رکھا. ہے. مزید فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. مشغول رہنے کا. جی ہاں, صحیح. ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا یعنی کہ ہر لمحہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع جو ہے نا وہ چل رہا ہو. بالکل صحیح بات ہے. عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہے, مشکل ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کچھ اللہ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں, کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں کہ جن کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. خاص طور پر مجازیب کا معاملہ دیکھا ہم بالکل نے, ایسا ہی ہے. مزاجب کا معاملہ بالکل ایسے صحیح وہ فرمایا آپ نے. اتنا مستغرق ہوتے ہیں اللہ میں, اللہ سے ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں, ہم بالکل کلام ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں. اللہ سے باتیں کر رہے اللہ ہوتے سے بات کریں. بالکل ایسے ہیں اور ہی ہے. اللہ ان کی باتوں کو سنتا ہے بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کی کہی بات پر اس کو پورا بھی کرتا ہے. پورا کرتا ہے. میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں جی کہ کورنگی میں ہماری رہائش تھی, صحیح. تو وہاں پر جو ہے نا ایک مجذوب کو اکثر میں دیکھتا تھا, ایک لکڑی کے کٹی ہوئی لکڑی تھی, اس کا ٹیلا بنا ہوا تھا, اس کے اوپر وہ بیٹھا کرتا. صحیح. بس آسمان کی طرف اس کی نگاہیں ہوتی تھی اور اللہ سے وہ ہم کلام ہو رہا ہوتا, اپنی اس کی بڑھتی بولتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کہتے ہیں کہ غالباً مجھے بخار ہو گیا اور وہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. صحیح. تو میری والدہ جو ہے مجھے لے کر جا رہی تھی اس کے پاس, تو ان کو کہتے ہیں کاوا پلا, کاوا پلا, کاوا ٹھیک ہو جائے گا, کاوا پلا, کاوا. میں نے کاوا پلایا, میاں حضور ٹھیک ہو گیا, بخار اتر گیا ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب یہ چیز دیکھی تو میاں حضور اس کی طرف راغب ہوئے, دیکھا اس کو. ایک دن فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بارش کے آثار جو ہے نا نمودار, صحیح. اور قریب تھا کہ بارش ہو جائے. ہونے والی تھی. تو جب بادل گرج رہے تھے, اب بارش آنے سے پہلے بادل گرجتے ہیں, آسمان پر ایک کالی گھٹا سی چھاتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ علامات ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کتنا کریم ہے بے شک. کہ کوئی چیز پہلے دینے سے پہلے اس کی علامتیں ظاہر فرماتا. ٹھنڈی ہوائیں. ہاں, تاکہ جو لوگوں نے اپنے چیزوں کو سنبھالنا ہے, وہ سنبھال لیں, انتظامات کرنا, وہ پہلے سے کر لیں. بالکل صحیح کتنا بات. کریم ہے رب. بے شک بے شک. اب جب وہ بادل چھا رہے تھے تو اس مجذوب نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نہیں بھیگوں گا, مجھے مت بھگوئیو. زبردست. میں نہیں بھیگوں گا, مجھے مت بھگوئیو. اب اس طریقے سے اس نے بولنا شروع کر دیا. میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں اس کے بعد اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ وہ جتنا بھی ایریا تھا وہ سارا پانی پانی ہو گیا, یہاں تک کہ اس جو درویش جس لکڑی پر بیٹھا تھا اس کے اوپر تک کنارے تک پانی آ گیا. لیکن مجال ہے کہ وہ پانی اس پر ٹچ ہوا ہو یا آسمان سے اس کے جسم پر گرا ہو. ہم یہ منظر دیکھ کر حیرت میں تھے کہ اس کے ارد گرد پانی کا ایک بوند نہیں تھی, ایک قطرہ نہیں تھی. زبردست. کہ اللہ تعالی میں جو بندہ مستغرق ہوتا ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے, مشغول ہوتا ہے, اسی سے ہم کلام ہوتا ہے, تو پھر وہ جواب بھی عطا کرتا ہے, وہ بات بھی پوری کرتا ہے.
اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. یاد آ جائے. یہی طبری شریف کی بھی حدیث ہے. حدیث. اور ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے کہ جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے، یعنی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو تو پھر وہ ولی ہو سکتا ہے. صحیح صحیح. بعض علماء نے ولی کے متعلق کہا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے. بے شک ایسے ہی ہے. اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں وارد ہوئی حدیث میں صحیح کہ فرمایا. اس کی محبت فقط اللہ کے لیے. فقط اللہ کے لیے. بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کے طلب کرتے ہیں اور اللہ کی کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو جائے. صحیح بات ہے. یا مخلوق پر رحم ہی نہیں ہوتا، مخلوق رحم ہی نہیں ہوتا. تھوڑی سی طاقت کیا مل جائے اللہ معاف کرے. بندہ متکبر ہو جاتا ہے. بالکل. کہیں سے کوئی گدی مل جائے سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا، بے شک. اس گدی کا تکبر اس پر آ جاتا ہے. اللہ. کوئی علم مل جائے اس علم کا تکبر اس پر آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی خاص نعمت مل جائے اس نعمت کا تکبر اس کے اوپر آ جاتا ہے بالکل ایسے ہی. اور مخلوق کو اوپر سے پوچھتا. بالکل ایسے ہی. بالکل آپ سے فرما رہے ہیں. عاطف بھائی، اگر کوئی بندہ ابدال کے درجے پر بھی پہنچ جائے صحیح. اور وہ اپنی جو اس کو کرسی ملی ہے، جی جی. جو اس کو صفت ملی ہے، جو اس کو مقام ملا ہے، اس کا ناجائز تصرف کرے بالکل اور مخلوق کو تکلیف پہنچائے تو اگر وہ ابدال کے مقام پر بھی ہوگا تو وہ معزول کر دیا جائے گا. صحیح فرمایا آپ کو. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک بات ہے. اس بات کے پیچھے پورا ایک واقعہ موجود ہے میاں حضور کا، اچھا. کہ میاں حضور نے ایک ابدال کو کس طریقے سے معزول کر دیا تھا. صحیح صحیح. ہم میاں حضور کو کے مقام کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالی نے کیسا مقام ان کو عطا کیا، ہم ان کے مقام کو نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے یار ایسا ہی بندہ ہے، یہ تو جہاں جو بلاتا ہے چلے جاتے ہیں، جو جدھر بٹھاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، جو کوئی کھلائے کھا لیتے ہیں. عاجزی. انتہائی عاجزی. مسند پہ بٹھا دیا بیٹھ گئے، زمین پر بٹھا دیا وہاں بھی بیٹھ گئے. صحیح فرمایا آپ نے. کسی نے پھولوں کے ہار ڈال دیے اس کو بھی قبول کر لیا. جس بیچارے کے پاس پھولوں کا ہار نہیں ہے، صرف پانی پیش کرنا تھا، اس کے بھی لے لیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. عجز کی انتہا. بے شک ایسے. لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس عاجز ولی کا معاملہ پوشیدگی میں کیا ہے، صحیح فرما رہے اس ہیں. مقام کا یہ بندہ ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو باطنی معاملات کو سمجھنے والے ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. شاید یہ میری بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی کہ کیا بات کامران صاحب نے کی، اور کامران صاحب باتیں اس طرح کرتے نہیں ہیں. اسی لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں سے ہضم نہیں سب ہوگی، نہیں ہوتی ہیں. لیکن صرف یہ محبت کرنے والوں کے لیے، کہ یہ جو محبت کرنے والے جو قریب قریب ہے نا یار، وہی سمجھ لیں کہ کس مقام کے بندے کا قرب تمہیں مل گیا ہے. اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس سے جو لے سکتے ہیں لیں، جتنی اس کی خدمت کر سکتے ہیں کریں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایسے ہی جتنا اس کو راضی کر سکتے ہیں کریں. اس کو دکھ نہ دیں، اس کو تکلیف نہ دیں، اس کو کوئی دکھ والی بات نہیں پہنچائیں. صحیح فرمایا. عاطف بھائی، میں انتہا درجے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے، میری ذات سے اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے جی جی. تو میں باہر سے ہی اس بندے سے معافی تلافی کر لیتا ہوں کہ یار اگر میری ذات سے پہنچی ہے نا، میاں حضور کو یہ دکھ نہیں پہنچانا، یہ شکایت کے طور پر یہ نہیں پہنچانا، ان کو تکلیف ہوگی. اسی طرح مجھے اگر کسی بندے سے تکلیف پہنچتی ہے صحیح تو اس کو میں خود ہی سہ لیتا ہوں. بھلے بہت قریب کے شخص سے پہنچی ہو، اس کو میں سہ لیتا ہوں. اور میں میاں حضور سے شکایت نہیں کرتا ہوں کہ میاں حضور فلاں نہیں اس طریقے سے کیا ہوں. بالکل صحیح بات ہے.
الا یہ کہ جہاں بہت زیادہ ضرورت کا معاملہ ہو، جہاں انتظامی معاملات خراب ہو رہے ہوں، وہاں پہ تو بہت ضروری وہاں بات ضروری کرنا۔ ہوتا۔ تو ہمیں جو ہے نا میاں حضور کو خوش رکھنا چاہیے۔ صحیح بات میں ہے۔ بار بار اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سے کہتا ہوں یار آپ شکر بجا لاؤ اور جتنا لے سکتے ہو لے لو، ورنہ بعد میں تم افسوس کرو گے کہ یار ہم نے اتنی بڑی نعمت سے ہم نے کچھ نہیں لیا۔ بالکل صحیح اور بات۔ مجھے آج بھی افسوس ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے آج بھی ہم جادو ٹونے آسیب اثرات عملیات کی چیزوں کے سوالات کر رہے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ صرف عامل نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم نے ان کو صرف عامل بنا کر ان کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی۔ میاں حضور کو ایک بہت بڑا عامل بنا دیا۔ یار بہت بڑے عامل وہ اپنی جوانی کے دنوں میں تھے جب آپ نے روحانیت کی طرف آپ نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، جب آپ خواجہ منظور حسین شاہ سرکار سے بھی نہیں ملے تھے، تو اس سے پہلے کہ آپ کے عملیات کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ کراچی کے اندر عاملین کا کنگ ہے، بادشاہ ہے، اور بڑے بڑے عامل آپ کے نام سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ اوف او۔ پتا چل جائے نا کہ تاریخ جو ہے اس کا یہاں سے گزر ہوا ہے، وہ اپنی گلی اپنا راستہ بدل دیتے تھے۔ میاں حضور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے عملیات کے اندر وہ مجھے مقام عطا کیا تھا کہ میں جس گلی سے گزر جاؤں اس گلی کے اندر اگر کوئی بنگی کوئی اس طرح کا کام کرنے والا سفلی گر ہوتا تھا اس کے کام بند ہو جاتے تھے خود بخود۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ فرماتے کورنگی کے اندر مجھے جب حکم ہوا یہاں سے کہ بھائی تم کورنگی جاؤ، وہاں شفٹ ہو جاؤ، جب میں وہاں شفٹ ہوا تو جس جگہ پر میں شفٹ ہوا ہوں جی جی۔ وہاں پر میں نے اپنا سامان وامان ڈالا۔ اگلے دن صبح کے وقت کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ باہر بڑا رش لگا ہوا ہے بنگیوں کا، اور آپ ابھی آئے اور بنگیوں نے جو ہے نا سویپروں نے صفائی شروع کر دی ہے، یہاں پر گلی کی گٹریں صاف کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مائی باپ جو یہاں آئے ہیں وہ آئے تو ان کو کہنا کہ آپ کو سلام دینے کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ صحیح صحیح۔ وہ سارے وہ سویپر نہیں تھے۔ بعد میں میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے فرمایا وہ سب عامل کہ وہ سارے کے سارے جب میں باہر آیا ہوں تو ایک ایک کر کے وہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے حضور ہم چھوٹے لوگ ہیں، عملیات کے چھوٹی موٹی چیزیں ہم نے سیکھی بھی ہے اور لوگوں کا کام ہم کرتے ہیں، آپ یہاں آئے ہو آپ نے قدم رکھا ہے ہمارا نظام بند ہو گیا۔ صحیح صحیح۔ میاں حضور نے کہا کہ ایک شرط کے اوپر تمہارا نظام کھلے گا کہ تم کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرو گے۔ صحیح۔ چاہو کہا ہم آپ سے عہد کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کریں، چلے گا۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے تھے کہ جنات آسیب والے لوگوں کا، وہ لوگ کہ جن کی بیڑیاں بندھی ہوئی ہوتی تھی، علاج معالجے کے لیے جب میرے پاس لاتے تھے نا تو میں کہتا تھا کہ اس کی بیڑیاں کھول دو، کہا کہ حضور یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ تو مارنا شروع۔ بیڑیاں کھولتے تھے، آپ توجہ کرتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا سیکنڈوں کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ایسے ہی۔ وہ وقت تھا کہ بڑے بڑے عاملین کوئی واردات ڈالنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچا کرتے تھے صحیح۔ کہ جو بندہ ہے کس پائے کا بندہ۔ آپ نے اپنے فن میں جی یعنی کہ ہر طریقے سے مہارت حاصل کی، ماشاءاللہ۔ کہیں کمزوری نہیں تھی۔ اس وقت آپ عامل تھے، بالکل صحیح بات ہے۔ آج ہم صرف ان کو عامل نہ کہیں۔ آپ نے جس وقت خواجہ منظور حسین شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا تھا تو اسی وقت ہی اپنا ماضی جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا تھا اور اس سے توبہ طائب ہو چکے۔ پھر اصل رستہ جو روحانیت کا تھا، ولایت کا تھا، قرب اللہ کا تھا، آپ نے وہ طے کیا اور آپ اسی مقام پر آج موجود ہیں اور آگے اسی کی تربیت فرما رہے ہیں۔
بے شک لیکن ایسے چونکہ ایک فن آپ کے پاس موجود ہے اور اس فن سے آپ اپنے تمام مریدین کی اور خلفاء کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کوئی خلیفہ، ہمارا کوئی مرید صحیح بات، وہ کسی مقام پر کسی جگہ بیٹھے تو کوئی کمی نہ ہو. کمی نہ ہو. اور یہ میاں حضور اس لیے سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پیران عظام ہیں کہ جن کے پاس گدیاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کے اوپر جادو وغیرہ کے معاملات اور ان چیزوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ان کی گدیاں ختم ہیں، سب کچھ ختم ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہے. کہا ہمارا جو تربیت یافتہ ہے وہ کسی سائے دار درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ وہاں سے بھی لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے، مستفید ہوں گے، خالی نہیں جائیں گے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے درویش ملے ہیں. ہمیں ان درویش کی، ایسے درویش کی قدر کرنی چاہیے. بے شک. آتی بھائی اور کوئی سوال؟ دیکھیے اب یہ تو جو بات تھی قرب اللہ کی، یہ تو تمہید تھی. اب اس دعا حزب البحر سے ہم جو قرب الہی ہے اور ولایت ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی یہ جی، سوال بالکل تھا. بالکل ایسے ہی اس کا جواب چند لفظوں میں پورا کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کثرت سے دعا حزب البحر کی یہ آیت، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. ہم پوری دعا حزب البحر پڑھتے ہیں تو اس آیت پر جب پہنچے تو اس آیت کی کثرت کرنے والا شخص قرب اللہ کی منزل کو پا لیتا ہے، بشرط یہ کہ جو دیگر تقاضے ہیں ولایت کے وہ پورے کرے. صحیح صحیح. اگر کوئی شخص چاہے اس نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے دعا حزب البحر کی، اچھا اس میں مرد عورت کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. مرد ہو، عورت ہو، مخنث ہو، کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہو. یہاں جنس کا تعین ہی نہیں ہے کہ بھائی ولی صرف جو ہے وہ مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. بھائی عورت بھی ولی ہو سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے. مخصوص نہیں ہے. ہاں کچھ عہدے ایسے ہیں کہ جن کو مخصوص کیا گیا ہے مردوں کے لیے، بالکل ایسے ہی ہے. جیسے نبی نبی ایک عہدہ ہے، منصب ہے، بے شک ایسے ہی ہے. اس پر کوئی عورت فائز نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اور الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا. چکا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی آتا ہے تو وہ جھوٹا دعوے دار ہے، کذاب ہے. بے شک ایسے. یہ ہمارا ایمان ہے بے شک ایسے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. بے شک ایسے ہی. تو اگر کوئی عورت بھی دعا حزب البحر پڑھتی ہے اور اس کی چاہت ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں تو وہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ اس آیت کو پڑھے، لذت کے ساتھ پڑھے. بالکل صحیح. یعنی کہ یہ کمال بابا اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہم لوگ گنتیاں پوری کرتے ہیں. گنتیاں پوری نہیں کرنی. صحیح بات ہے. ہمیں گنتیاں پوری نہیں کرنی ہے، ہمیں تو اس آیت کا جو لطف ہے نا، جو ثمر ہے وہ لینا ہے. اس طرح پڑھنا ہے کہ ہم جیسے رب کو سنا دیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. آپ رات کے وقت اس کو پڑھنا چاہیں پڑھیں، تہجد کے وقت بہترین وقت ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا کوئی مخصوص تعداد بھی ہے کیا اس پڑھنے کی؟ سر اس کی مخصوص کوئی تعداد نہیں ہے. جتنا آپ کی، جتنے آپ، یہ تو آپ کی لاء پہ پھر لگتا ہے کہ یہ تو ذوق کی بات ہے. صحیح بات ہے. ورنہ لوگوں نے کہا ہے جی کہ آپ اپنے نام کے عدد نکال لیں. اچھا. نام کے عدد نکالنے کے بعد پھر اس عدد کے مطابق اس کو آپ پڑھیں. صحیح صحیح. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لا تعداد پڑھنے والا، کیونکہ یہاں گننے میں آپ بیٹھو گے نا تو پھر آپ کی نظر وہ گنتی پر ہی ہوگی. یہ بات کہ یار اتنی ہو گئی ہے، ابھی اتنی ہو گئی ہے، ابھی اتنی ہو گئی. مزہ تو بغیر گنتی کے پڑھنے میں ہے، کیونکہ یار آپ کسی چیز کو حاضر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو. اور کامل توجہ بھی نہیں ہوگی نا اس چیز پہ. توجہ پھر وہ تمام عادات پوری کرنے پہ، تعداد جی پوری کرنے پہ جی ہوگی. یہ بات ہے. ایسا ہی اب جو ہے وہ جب گنتی پہ لگ جائیں گے تو توجہ نہیں رہے گی تو پھر وہ ثمر نہیں ملے گا. بالکل صحیح بات. پھر اس کا ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے بھائی. صحیح صحیح صحیح. اب لوگ کامنٹس کے اندر یہ سوال کرنا شروع کر دیں کہ علامہ صاحب
مجھے تو 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک قرب نہیں ملا. ہاں کام سے وہ میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اپنی توجہ اور پھر دوسرے اپنے وہ جو رزق حلال ہے، اپنے معاملات ہیں، اپنی نمازیں ہیں، اپنی توجہات ہیں، پھر ہمارا جو معاشرے میں رہنے کا طریقہ ہے وہ، اور یہ بے شمار چیزیں مل کے ایک ایسا سیناریو بنتی ہے کہ وہ جب تک آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے معاملات صحیح نہیں ہوتے اور توجہ نہیں بنتی. اور توجہ کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو، اپنی نمازوں کی پابندی، اپنے ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، عزیز و اقارب کی طرف متوجہ ہونا، یہ ساری چیزیں جب لے کے چلتے ہیں، اور رزق حلال اور اپنی جو ہم جاب کر رہے ہیں اس کے ساتھ سنسیئر ہونا، یہ بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لے کے چلتی ہیں اور ہمیں وہ چیز دکھاتی ہیں کہ جناب آپ اس قابل ہوگا کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں. نہیں تو ادروائز آسان نہیں ہے رب کے سامنے بیٹھنا، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ. اللہ توفیق دے گا تو یہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. عاطف بھائی یہ سارا معاملہ توفیق پر اور فضل پر ہی ہے. فضل پر ہے، بے شک ایسا ہے، اس رب کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے نا جی جی، تو فضل کے دروازے بھی آپ پر کھول دے دیے گے. گئے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ کو پڑھنے کی توفیق ملی، آپ نے پڑھ لیا. آپ کو زکوٰۃ کی توفیق ملی، آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی. بے شک، اب آپ قرب چاہتے ہیں اللہ کا، بے شک، یہ بڑا ثمر ہے. بے شک حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسا ہی. اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے دے گا اور فضل خاص بھی عطا کر دے گا. تو طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لیں، بالکل آپ صحیح. فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن فرائض ضروری ہے. فرائض ضروری ہیں، فرائض ضروری. کوئی شخص یہ کہے کہ یار میں فرائض نہیں ادا کروں ایسے ہی مجھے قرب اللہ مل جائے، نہیں. اچھا، ابھی پچھلی نشست میں میاں نے اس بات پہ تنبیہ بھی کی ہے کہ نوافل اپنی جگہ پہ کام نہیں کریں گے جب تک آپ کے فرائض پورے نہیں ہوں گے. بالکل، یہ سب نفلی عبادتوں یہ میں سے نفلی عبادت ہے ہماری. فرائض ہم پہ ذکر کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، یا ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، جی سب کی سب نفلی عبادت ہے. جب تک فرض نماز پوری نہیں ہوگی تو پھر کام نہیں چلے گا اپنا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب قرب اللہ کے بعد پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا نیچے سے مراد کچھ اور تو نہیں، میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہوں گا کہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے حاصل کریں گے اس دعا حزب کے ذریعے. بالکل بالکل، یہ قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دعا حزب البحر کے اندر کیسے ہم فائدہ لے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور کی معیت، آپ کا قرب، اور ایک ہے محفل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اوہ زبردست، آپ نے تو دونوں چیزوں کا احاطہ کر لیا. جی، محفل رسالت مآب اگر کسی کو مل جائے تو قرب بھی مل جائے گا، بے شک، فضائل بھی مل جائیں گے، برکات بھی مل جائے گا، نور بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. بالکل. اس دعا حزب البحر کی یہ خاصیت ہے کہ آپ محفل رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اسی دعا حزب البحر. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. اور اسی آیت سے کہ جو یہ قرب اللہ کی آیت ہے. اچھا، یہ دونوں چیزوں پہ کام کرے گی. یہ دونوں چیزوں پر کام کرے گی. بس اس میں ایک تو جو ہے وہ کچھ تعداد ذکر ہوئی ہے. اچھا جی، جیسے آپ قرب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لا تعداد آپ پڑھیں. اب اس کے بعد آپ نے محفل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور تصور کر لینا ہے کہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر میں اس کا تصور کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. بالکل صحیح. وہ تصور کریں اور یہی آیت اب کاؤنٹ کر کے 49 مرتبہ یا 92 مرتبہ. اچھا، 49 بلکہ 46 اس کتاب کے اندر جو لکھی ہوئی ہے تعداد 46 ہے، وہ 46 ہے. 46 عدد یعنی 42 مرتبہ، 46 مرتبہ، یا پھر 92 مرتبہ. 92 کا جو عدد ہے نا بڑا خاص ہے. اچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ 92 آپ لے لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس آیت کو 92 مرتبہ آپ پڑھیں اس تصور کے ساتھ. پاکیزگی، طہارت، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں
اس پر میں ابھی بیان نہیں کروں گا، یہ سبھی کو پتا ہے یہ تو سبھی کہ یار آپ اتنے بڑے دربار کے اندر اس کا تصور کر رہے ہو، وہاں اپنی روح کو لے جانے کے لیے خواہش ظاہر کر رہے ہو، تو ایسے تو نہیں آپ گندگی کے ساتھ چلے جاؤ گے. آپ پہلے اس بنیادی تقاضے وہ پورے کرو، اچھا لباس، خوشبو، باوضو، باطہارت، اس کے بعد پھر آپ تصور کر کے 92 مرتبہ اب اس نیت کے ساتھ پڑھو. اور اس قرب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا محفل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جو ہے، جو دوسری چیز ہے، جو بنیادی کنجی ہے، صحیح وہ صحیح درود شریف. بے شک ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس آیت کے ساتھ ساتھ ملا کے آپ پڑھنا ہے. درود شریف پڑھیں، اس کی تعداد آپ 92 رکھ لیں. اور اگر آپ 92 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یا پھر 92 مرتبہ اللہ آپ کو ہمت دے درود تاج پڑھتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے کا بھی درود ہے، درود صحیح. تاج. اور خاص طور پر حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی کے سلسلے سے جو وابستہ لوگ، وہ بھی اس درود کو بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں. درود تاج کو جی ہاں، تو اس کی بڑی برکات ہے. بے شک. اچھا، کچھ لوگوں کو ایک بڑا عجیب معاملہ ذہن میں گیا ہے کہ جو میاں حضور دامت برکات قدسیہ ہیں، ان کا جو سلسلہ ہے وہ شاذلیہ ہے. بالکل. تو اس کانسیپٹ کو میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ ہمارا سلسلہ شاذلیہ نہیں ہے، ہماری نسبت شاذلیہ ہے. صحیح بات ہے. کوئی شخص ہمیں سلسلہ شاذلیہ والا نہ کہے، نسبت شاذلیہ والا کہے. صحیح. ہمارا سلسلہ قادری سہروردی ہے. سہروردی ہے. ہمارا جو سلسلہ ہے نا، قادری سہروردی ہے. قادری سہروردی سلسلہ، چشتی، قلندری، ابوالعلائی، جہانگیری، یہ ساری ہماری نسبتیں ہیں، نسبتیں. تو ہم اسی پر ہیں الحمدللہ. لیکن الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر جتنی بھی نسبتیں ہیں، جی جی. ان نسبتوں کے جتنے ثمرات اور فوائد ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے ہم سب حاصل کر بے رہے ہیں. شک ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. ان ثمرات سے ہر بندہ مستفید ہو بے رہا ہے. شک ایسے ہی ہے. تو یہ ایک واضح ایک معاملہ تھا، کیونکہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے ایک وقت تھا کہ ہر مرید میاں حضور کا اپنے نام کے آگے صرف شاذلی لکھتا تھا، صحیح صحیح. اور اس نے اپنا سلوگن صرف شاذلی بنا دیا تھا. اچھا کانو، ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ روکوں گا. میں چاہوں گا کہ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کو نسبت اور سلسلے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں علم میں ہوگا، تو یہ تھوڑا سا ان کو بتا دیجیے کہ ہماری نسبت میں اور اس میں کیا فرق ہے. جیسے دیکھیے، ہم قادری ہاں، سے ہمارا سلسلہ جو ہے، سلسلے میں اور نسبت میں کیا فرق ہے. میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو تمام خانوادوں سے جی جی. اور بڑے جو سرخیل جو ہمارے سلسلے ہیں، بڑے جو بزرگ ہیں، ان سب سے وہ سلاسل ملے بے ہوئے. شک ایسا ہی ہے. لیکن میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کا جو سلوک طے کرتے ہیں نا، جی جی. وہ قادریہ سہروردیہ جو سلسلہ ہے اسی پر ہی ان کی صحیح. تربیت اور ان کے سلوک کے معاملات، ذکر اذکار کے معاملات، ان کی ریاضتیں سب اسی طریق پر ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو جس طریق پر جو شیخ ہونا، جی جی. تو اسی طریق کو وہ پروموٹ کرتا ہے اور اسی کو ہی اپنا اصل سلوگن پیش سلوگن کرتا پہ ہے رہتا ہے. صحیح کہ بات ہے. ہمارا جو مشرب ہے نا، وہ قادری سہروردی ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی اصلاً ہم اپنی تعلیم اور تربیت اور سلوک کے معاملات، ذکر اذکار کے معاملات، ریاضت کے معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ قادری سہروردی جو ہے نا، اسی پر ہی ہم چل رہے ہیں، اور اسی کی ہم نے ترویج و اشاعت کرنی ہے. بالکل صحیح ہے. میاں حضور کو تمام خانوادوں سے اجازتیں ہیں، بے شک ایسا ہی ہے. لیکن تمام اجازتیں حاصل ہونے کے بعد ان کے جو طریق ہیں اس پر چلانا یہ مشکل ہے. صحیح اب بات جیسے ہے. مداریہ سلسلہ ہے، میاں حضور کو وہ بھی حاصل ہے. شتاری اب جب مداریہ سلسلہ کسی کو مل جائے تو مداریہ سلسلے پر اپنے مریدین کی تربیت کرنا، اپنا مشرب وہی بنانا، جی جی. یہ جو ہے نا، پھر اس کو اپنا سلوگن یہی رکھنا پڑے گا بالکل صحیح. کہ بھائی میں مدارک سلسلہ مداروی ہوں اور میں اپنے مریدین کی تربیت اسی مشرب پر کر رہا ہوں. صحیح صحیح.
وہ مداروی کہلوائے گا. اچھا نسبت ہمیں مداروی بھی حاصل بے ہے. شک ایسا ہی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جو مشرب اصلی ہے اس کے ساتھ ساتھ میاں حضور کسی اور نسبت سے کسی شخص کو کوئی رعایت کروا کر آگے بڑھائیں, بالکل صحیح بات ہے. اور اس ذکر سے جس بزرگ کا تعلق ہو, اس نسبت سے جس صحیح. بزرگ کا تعلق ہو اس سے منسلک کر دے روحانی طور پر. بالکل صحیح ہے. اب میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے بہت سارے ایسے مریدین ہیں صحیح. جو ہیں تو اصل مشرب قادری سور وردی پر, لیکن ان کے معاملات جو ہے حضرت بدی الدین احمد زندہ شاہ قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پورے ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے پورے ہو رہے ہیں کہ ان کی بھی ایک ہمیں نسبت حاصل بے ہے, شک ایسا ہی ہے. ان کی بھی توجہ میاں حضور پر ہے, بالکل. ان کا بھی خاص کرم کا سایہ ہے, خصوصی شفقت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح حضرت بدی الدین احمد زندہ شاہ قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خاص خلیفہ تھے شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا آپ کتنا تذکرہ فرماتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ان کی جو نیاز تھی منگل والی, وہ لوگوں کو آپ نے بتائی کہ رزق کی کشادگی کے لیے کوئی بھی شخص ہر منگل کو جو پیلے کلر کے میٹھے چاول ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کا زردے کے اوپر ان کی نیاز فاتحہ دے, ان کو ایصال ثواب کرے, ان کے نام کی منگل والے دن فاتحہ دے کے ایصال ثواب کرے, تو اس عمل کی برکت سے بے شمار کشادگی حاصل ہو. اور لوگوں نے کیا, بہت فیض حاصل کیا ماشاءاللہ. بے شمار فیض حاصل لوگوں کو فائدہ پہنچا, یہاں تک فائدہ پہنچا کہ لوگوں کے یہ جو کشادگی کے معاملات تھے جس کے وہ تو ہوئے ہی, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات تھے اللہ پاک نے وہ بھی اس کی بھی مہربانی فرمائی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ان تمام بزرگوں کی نظر اور توجہ وہ حاصل ہے نسبت کی وجہ سے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی جی. کیونکہ میرا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یاد صرف بات کر لینے سے جو ہے نا, جی جی بالکل, وہ چیز پوری نہیں ہوتی, اس کے ساتھ اگر کوئی ایک واقعہ منسلک ہو جائے نا جان تو پڑ جاتی ہے. ہاں. حضرت شیخ جمال الدین جان من جبن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ پر ایسی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ خوش بھی ہیں, آپ نے جب یہ عمل کیا نا تو آپ بڑے خوش ہوئے. بہت سارے احباب نے باقاعدہ خواب میں دیکھا, ان کی زیارت کی اور کہا کہ طارق کو کہنا کہ ہم تمہاری اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ تم نے ہماری نسبت سے لوگوں کو منگل کی نیاز کے لیے اور ہمیں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ترغیب دلائی ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس ترغیب پر عمل کیا ہے اور ہمیں وہ تحائف ملتے ہیں, ہم تم سے راضی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چھوٹی بات نہیں, چھوٹی بات نہیں ہے, بے شک ایسا ہی ہے. اتنے بڑے درویش کا یہ کہہ دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک صاحب جن کا تعلق ہمارے سلسلے سے بھی نہیں, صحیح, دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ یہاں یہ بھی بات نہیں کہ بھائی ہمارے سلسلے سے ہوگا تو فیضیاب ہوگا. بھائی کسی بھی سلسلے سے عمل کر لے, فائدہ اٹھا لے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے یار, کہ اس طرح لٹا رہے ہیں, اس طرح عطاؤں کی برسات کر رہے ہیں کہ یار کوئی محروم رہے ہی نہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ان کا نام ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت, مفتی اسماعیل صاحب, ماشاءاللہ, نقشبندی مجددی. صحیح صحیح. یہ وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے دعا حزب البر کے حوالے سے ترجمے پر میرے ساتھ معاونت کی تھی. اب ان کو میں نے اس ترجمے کی وساطت سے میاں حضور سے بھی جوڑ دیا تھا. صحیح بات ہے. تو میاں حضور سے وہ خود بھی جڑے اور ان کی اہلیہ بھی جڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کی اہلیہ بھی صاحب تقوی خاتون, اور وہ خود بھی صاحب تقوی. صحیح بات ہے, صحیح ہے. ان کی اہلیہ کیوں صاحب تقوی ہے وہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ واقعہ بھی بڑا خاص ہے. پہلے میں حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عنایت کس طریقے سے ہوئی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایصال ثواب کا سلسلہ یہ جاری تھا. مفتی اسماعیل صاحب نے وہ ویڈیو دیکھی جس کے اندر میاں حضور نے ترغیب دلائی. بالکل صحیح. انہوں نے ہر منگل کو اپنی اہلیہ کو کہا کہ بھئی تم ہر منگل کو علامہ کامران صاحب کے جو پیر صاحب نے جو طریقہ بتایا اس کے
اس طریقے کے اوپر تم نے نیاز بنانی ہے اور ہر منگل کو تم نے یہ رکھنی ہے اور اس کے اوپر فاتحہ میں دوں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تاکہ ہمیں بھی برکت ملے۔ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ وہ مفتی صاحب کے جو صرف مسجد کے اندر امامت کے معاملات کرتے تھے، ان کا اپنا مکان نہیں تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشادگی عطا کی سبحان کہ اللہ، انہوں نے اپنی ایک بلڈنگ لے لی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ جہاں وہ رہائش پذیر تھے تو اس گھر کے اندر جناتوں کے معاملات تھے، صحیح، اور ان جناتوں نے اتنا پریشان کیا ہوا تھا کہ اب وہ باقاعدہ بچوں کو نظر آتے تھے، ڈراتے تھے باقاعدہ۔ صحیح، صحیح، ان کا ایک بیٹا تھا احمد، اس کے اوپر باقاعدہ ان جناتوں نے جنات مسلط ہو گئے، اور مسلط ہونے کے بعد اس بڑی تکلیف پہنچا اسے۔ رات بھر وہ بچہ روتا رہتا تھا۔ اب تو وہ بچہ احمد ماشاءاللہ بہت بڑا صحیح ہو گیا، بات ہے، اور یہ جو بچہ تھا احمد، یہ بھی حضور قلندری درویش کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ ماشاءاللہ، اب وہ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا پریشان کہ یار ان جناتوں سے کیسے جان چھوٹے، حالانکہ وہ خود بھی ذکر اذکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو اس ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ماحول بالکل، لیکن جب میں ذکر ختم کر دیتا ہوں کچھ دیر کے بعد پھر وہ دوبارہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ صحیح، میں ان سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اب میرے اگلے دن منگل کا دن تھا، میں نے کیا کیا کہ اگلے دن اپنی مسز کو کہا کہ آپ یہ تیار کریں، آج میں اس نیت کے ساتھ یہ ختم دلواؤں گا کہ میرے اوپر، میرے بچوں کے اوپر اور اس گھر کے اوپر یہ جو جناتی معاملات ہیں نا، وہ حضرت خواجہ شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے یہ ساری چیزیں ٹل جائیں، ختم ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس نیت کے ساتھ آج میں یہ ختم دلوا رہا ہوں، نیت تبدیل ہو گئی، نیت تبدیل ہو۔ اب انہوں نے جو ہے نا اس کا ختم دلوایا، دلوانے کے بعد اگلی رات وہ کیا دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے چہرے پر بے انتہا نور، سبحان اللہ، اور وہ جیسے ہی تشریف لائے گھر کے اندر تو گھر کے اندر کچھ کالی چیزیں تھیں، انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آمد ہی کی برکت سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، جل گئی، سبحان اللہ، زائل ہو، سبحان اللہ، اور اس کمرے کے اندر روشنی روشنی آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ماشاءاللہ، کے بعد میں اپنے اس بچے کو لے کر ان بزرگ کے پاس آیا تو ان بزرگ نے میرے بچے کے سر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ جاؤ اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خصوصی دعاؤں سے نوازا، تو میں بس اسی جستجو میں تھا کہ یہ حضرت کون ہے، صحیح، صحیح، میں ان سے پوچھوں کہ یہ حضرت کون ہے جنہوں نے اتنی کرم نوازی ہم پر فرمائی۔ تو میں خالی ابھی گمان ہی کر رہا تھا، یا میں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروا، تو کہا تم ہمیں نہیں جانتے ہو۔ تاریخ نے جو تمہیں طریقہ بتایا تھا اور جس بزرگ کی طرف نسبت سے تم نے فاتحہ کی تھی، میں وہی ہوں، لوگ مجھے شیخ جمال الدین کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیخ جمال الدین جان من جمن جنت۔ سبحان اللہ، آپ بڑے خوش ہوئے، یہ پورا واقعہ، یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ چیز نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ خواب مجھے باقاعدہ وائس کے اندر سینڈ کیا اور کہا کہ علامہ صاحب یہ میاں حضور کو آپ ضرور پیش کیجئے گا، انہیں شکریہ ادا کیجئے گا، اور کہیے گا کہ آپ کے وسیلے سے بے شک ایسے ہی ہے، ان بالکل بزرگ ایسے ہی کی مجھ پر کرم نوازی ہوئی ہے، اور باقاعدہ زیارت بھی کروائی اور یہ مسئلہ بھی حل کروایا۔ ہے۔ اور دیکھیں ہمارے جو مرشد کریم جناب ان کا نام بھی ذکر کیا کہ انہوں نے آپ کو تعلیم فرمایا ہے، بالکل دیکھیں، اب ایک بزرگ کے پاس کسی بزرگ کی نسبت سے کوئی جی، تحفہ بھیجیں گے بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے تو ہی ہے، آتے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بزرگ کو نہیں علم ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے، انہیں علم ہوتا ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب کبھی کوئی چیز کسی بزرگ کو پیش کرو نا تو نسبت کے ساتھ پیش نسبت کرو، کے ساتھ، اپنے مرشد کی نسبت کے مرشد ساتھ۔ کی نسبت کے ساتھ۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ میری بہن کے ساتھ معاملات ہوئے، جی چھوٹی بہن ہے میری، اتنا اس کو پریشان کیا ہوا تھا جناتوں نے، جادو نے، تکلیف نے، تو اسی تکلیف کے اندر مبتلا تھی۔ اس نے زیارت کی، جو گھر کے قریب ایک بزرگ تھے، صحیح صحیح حضرت سخی سلطان میاں باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صحیح۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی۔ اچھا یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے جو تدفین کی جگہ ہے ان کے قدموں کی مٹی الحمدللہ میرے پاس موجود، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور میں نے ان سے اجازت لے کر لی۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے میری میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی طرف بھی رہنمائی فرمائی۔ بے شک کیسے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کی زیارت ہوئی تو کہا کہ کیسے آنا ہوا، کہ کیسے آنا ہوا، کہا کہ میں جو ہے تکلیف میں تھی، کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں۔ تو کہا ایسے نہیں، تو نسبت کے ساتھ میرے پاس آ۔ اچھا یہ حیات کی بات بتا رہے ہیں یا خواب کی بات پردہ بتا رہے ہیں؟ خواب اچھا، کی پردے کی کہ بات۔ نسبت کے ساتھ آ، ہاں صحیح بات ہے۔ اور کہا کہ تو کامران کے جو پیر صاحب ہیں شیخ طارق، اور کامران کون، تو کس کی بہن ہے؟ صحیح صحیح صحیح۔ کہا میں کامران کی بہن ہوں۔ کہا کامران کون؟ کمال بابا کا شاگرد جی۔ کامران؟ بولا جی۔ پھر کہا کامران کون؟ شیخ طارق کا شاگرد کامران؟ صحیح صحیح۔ جی شیخ طارق کا کامران۔ کہا جب میرے پاس آ تو وسیلے کے ساتھ آنا تو تجھے فائدہ پہنچے گا۔ صحیح۔ اس کے بعد آپ نے شفقت فرمائی، وہ کہتی ہے کہ ان کی زیارت ہوئی، شفقت ہوئی، الحمدللہ میری تکلیف ختم ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بندہ کسی کی نسبت کے ساتھ جاتا ہے اور نسبت کے ساتھ کوئی تحفے کو بیچتا ہے تو وہ نسبت پر بھی اس کی توجہ ہوتی ہے۔ یہی بات ہے بالکل۔ اب ایسے میں ہی۔ کوئی بھی ہدیہ کرتا ہوں نا، جی، ایصال جی۔ ثواب کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں میں باوسیلہ میاں حضور ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضور ایسا کام کرتی ہے کہ فوراً جب آپ اپنے مرشد کے وسیلے کے ساتھ کسی بزرگ کے ساتھ جو ہے کہ بارگاہ کے اندر کوئی چیز پیش کریں، فوراً آپ کرنٹ کام کرے گا۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور بالکل۔ ہزارہ واقعات موجود ہیں۔ ماشاء اتنا اللہ۔ ٹائم نہیں ہے کہ میں واقعات سناؤں، صحیح بات ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں اور بھی واقعات سنائیں گے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ نبی علیہ کریم وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب قرب کے لیے۔ خاص کے لیے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت رکھے، آپ کے ناموں کو چومتا رہے، آپ کے ناموں کے گیت جپتا رہے، درود پاک خوب رو رو کر پڑھے، اور خوب احترام کے ساتھ پڑھے، اور خوب جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ العزیز دربار رسالت کے اندر بھی حضوری مل جائے۔ سے ابھی آپ نے حزب البحر سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا اور نبی کے دربار رسالت میں حاضری کے لیے بتایا، اس طریقے سے لطائف ستہ جو ہیں ان کو حزب البحر کے ذریعے کس طرح سے جگایا جا سکتا ہے، یا اس کو ہم کیسے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ اس دعا حزب البحر میں یہ بھی کمال موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جو لطائف پر اپنی جو منازل سلوک طے کرنے کے حوالے سے ریاضت کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر نقشبندی سلسلے کے اندر اس پر بڑی جو ہے وہ ریاضت کی جاتی بالکل ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور شتاری سلسلے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ بھی اس حوالے سے تعلیم فرماتے رہتے ہیں طریقہ کار۔ خاص طور پر چونکہ اب بات چل رہی ہے دعا حزب البحر سے، جی جی تو دعا حزب البحر کے اندر الحمدللہ اسی دعا حزب البحر کے اندر جو ابتدائی کلمات ہیں اس میں جی یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، صحیح قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ دعا حزب البحر کو پڑھتے ہوئے
خاص طور پر جب یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ ان اسما کی کثرت کرنے والا شخص، اس کے لطائف جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہو جاتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اور ابتدائی طور پر جس کا لطیفہ قلب جو ہے نا وہ اگر جاری ہو گیا تو بقیہ جو لطائف ہے اس کو جاری کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی جو ابتدائی سالکین ہیں ان کے لیے انہی اسما کے ذریعے سے دعا حزب البحر کو وہ پڑھیں، اور دعا حزب البحر پڑھنے کے بعد پھر انہی اسما کو ورد میں پڑھیں، اس کی کثرت کریں. یعنی کہ ایک مرتبہ اعتصام اور اختتام کے ساتھ دعا حزب البحر کو مکمل پڑھ لیں. بالکل صحیح. جب وہ پڑھ لیا تو اب یہاں پر آ جائیں یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. اس کو کثرت سے پڑھیں. تو اس کو کثرت سے پڑھنے کے بعد اپنے لطائف پر متوجہ ہوں، اور اگر یہ خفا میں پڑھیں تو زیادہ فائدہ دے گا. یعنی کہ اونچی آواز سے نہ پڑھیں، دل ہی دل کے اندر ان اسما کو پڑھیں. یعنی کہ خفی جو پڑھا جائے. جی خفی پڑھیں اس کو. تو اس طریقے سے بہت جلدی اور بڑی تیزی سے قبلہ میں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ اس کے تمام لطائف جاری ہو جاتے ہیں، اور ان لطائف کے جاری ہونے کی باقاعدہ علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں. صحیح. کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا لطیفہ قلب مکمل ہوا ماشاءاللہ تو میں نے دیکھا کہ ایک گولڈن نور میرے قلب سے، لطیفہ قلب سے نکل کر آسمان میں جو ہے وہ غائب ہو گیا. صحیح. اور آسمان سے ایک نور نکل کر میرے قلب کے اندر جذب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ کیفیت میں نے دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ میرا جو لطیفہ قلب جو ہے نا وہ پورا ہو چکا. پھر لطیفہ قلب کے اندر جو عناصر اربع ہیں جی تو اس کے بھی اجرا کے لیے رعایت کی جاتی ہے. صحیح. پھر اس کے جاری ہونے پر بھی کیفیات جو ہے وہ بندہ دیکھتا ہے. مثال کے طور پر جب اس کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے آبی کیفیت، جی. تو آبی کیفیت کے اندر وہ اپنے آپ کو پانی میں دیکھتا ہے. صحیح صحیح. اور اس طرح دیکھتا ہے کہ پانی میں جانے کے باوجود اس کا جو حواس ہے وہ حواس برقرار رہتا ہے، اور وہ پانی میں رہتے ہوئے سانس لیتا ہے. صحیح 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 صحیح. اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کہ وہ مشاہدات جو آپ بند کمرے کے اندر ہمیں بتایا کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ ان چیزوں سے، ان مراحل سے مبتدی گزرتا ہے تو اس کو باقاعدہ جو ہے اس کی منزل اس طریقے سے طے کروائی جاتی ہے کہ جو آپ کی جو مخلوقات ہے وہ اس سے آشکار کی جاتی ہے، اسے بتائی جاتی ہے. آبی مخلوقات کا مشاہدہ اس کو ہوتا ہے. پانی کے اندر ایک پوری دنیا موجود ہے. صحیح صحیح. اور خاص طور پر اس دعا کا چونکہ تعلق جو ہے بر سے ہے، پانی سے، حزب البحر بحر سے، سمندر سے، کیونکہ سمندر میں عطا ہوئی تھی. بالکل ایسی ہے. تو سمندر کے اندر ایک دنیا ہے، کائنات موجود ہے روحانیت کی. قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر اس حزب البحر کو پانی میں پڑا جائے، سمندر کے قریب پڑا جائے، جھیل کے قریب پڑا جائے، تو اس کی روحانیت بہت زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی روحانیت میں بڑی ترقی ہوتی ہے. تو لطائف کے حوالے سے بہت زیادہ تیزی آتی ہے. اگر پانی کے اندر کھڑے ہو کر یعنی اپنے پیر پانی میں ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد پھر ان اسما کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. اب ہماری جو بہنیں ہیں وہ بیچاری نہیں جا سکتی، بالکل صحیح بالکل صحیح. تو وہ ایک صاف ستھرا جو ہے وہ ٹپ لے لیں، اس کے اندر میٹھا پانی ڈال لیں، یا اگر سمندر کا پانی ہے تو وہ ڈال لیں، لے لیں. اپنے پاؤں جو ہے پنڈلیوں تک اس کو
ڈپ کر لیں اپنے پاؤں کو اس پانی کے اندر اور پھر اس کو پڑھنا شروع کریں، پوری توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ جب بھی آپ یہ اذکار کریں تو اپنے بیگ پر یہ تصور کریں کہ میرے مرشد میرے استاد موجود ہیں۔ صحیح۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نقصان دینے والے، ضرر دینے والے، تکلیف دینے والے جو شیاطین ہیں نا، اس سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ صحیح صحیح۔ آپ کا جب گمان ہوگا کہ میرے مرشد میرے ساتھ، میرے بزرگ میرے ساتھ ہیں اور ہم وقت میرے ساتھ ہیں، کسی جادوگر کا وار آپ پر نہیں چل پائے گا، کسی ایسی مخلوق کا اثر آپ پر نہیں آ پائے گا کہ جو آپ کو اپنی ریاضت سے بھٹکانے کے لیے آئی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ شیاطین کے وارداتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ صحیح۔ نفس و شیطان جو ہے آپ پر حاوی نہیں ہوں نہیں ہوگا اس انشاءاللہ۔ تصور خاص کے ساتھ۔ تو جب اس تصور کے ساتھ آپ لطائف کے اوپر آپ محنت کریں گے، ان اسموں کو ساتھ پڑھیں اور ساتھ توجہ کریں، لطائف پر توجہ کریں۔ وہ جو لطائف کے جو اسباق ہیں وہ آپ اپنے اسی طریقے سے جاری رکھیں، ان اسباق کو آپ نے نہیں ترک کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو طریقہ میں اسم بتا رہا ہوں وہ اس اسم کا کو تو ورد میں رکھ لے، لیکن جو لطائف کے جو اسباق سبق ہیں اس کو وہ ترک کر دے، ایسا نہیں کرنا، وہ جاری رکھے۔ یہ ایکسٹرا چیز ہے، یہ ایکسٹرا ہے، یعنی کہ سونے پہ سہاگا بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ کہ منزل پر پہنچنے کے لیے ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹرین سے جاتا ہے، ایک بندہ پیدل سفر کر رہا ہے، اسی طرح ایک بندہ ہوائی جہاز سے چلا جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ آسان ہو جائے گا اس کا سفر۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اسم پاک ہیں رب کریم کے، اگر ہم جیسے ہم سمندر پہ جاتے ہیں اور ریگولر جا کے کم و بیش وہاں پہ روزانہ تو جانا نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی دور اور اپنی جابس وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ہفتے میں ایک آدھ بار جا کے اگر پڑھا جائے وہاں پہ کچھ تھوڑی سی تعداد میں پڑھ لیا جائے، جیسے کہ روزانہ کی کوئی تعداد ہوتی ہے، 9 ہوتی ہے، 11 ہوتی ہے، 21 ہوتی ہے، جو بھی، تو کیا یہ کارگر ہوتی ہے ہمارے لیے اس طرح؟ اور پھر اس کے بعد یہ اسم جو کچھ طویل تعداد میں پڑھ لیے جائیں تو کوئی فرق پڑے گا اس سے ہمیں؟ دیکھیے اگر موقع مل جاتا ہے آپ کو سمندر پر جانے کا، ایک مرتبہ بھی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد اس سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں جی جی، اور اس حزب کے جتنے موکلان ہیں اور جتنے بزرگ اجنہ ہیں اور جتنی بھی روحانیت ہے، اور خاص طور پر اس حزب سے نسبت رکھنے والے جو بزرگ ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو اپنے مرشد کے، اپنے استاد کے وسیلے سے ہدیہ کر دیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ آپ کی روحانیت بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور اس کی برکات آپ کو مل رہی ہے۔ موقع ملتا ہے تو ایک مرتبہ بھی کافی ہے، کافی ہے، جو ورد کے اندر آپ کے معمولات کے اندر ہے وہ بھی آپ جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اچھا، طریقہ کار یہی رکھا جائے کہ حزب البحر اعتصام اختتام کے ساتھ پڑھ کے پھر اس کے بعد اس کا ورد الگ سے کر لیا جی ہاں، جائے؟ طریقہ کار یہی رہے گا، اعتصام اختتام آپ پڑھیں اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ آپ اسما کو پڑھنا شروع کریں۔ یہ بہت کمال کے اسم ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ اس ایک ایک اسم کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ اس میں ذات اللہ، یہ تمام صفاتی اسما کا جامع ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یا علی، یہ ایسا اسم ہے کہ صرف ایک یا علی پر اگر کوئی ریاضت کرے تو وہ تمام سلوک کے منازل وہ اسی سے طے کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی طرح یا عظیم، عظیم، یہ بڑا زبردست اسم ہے، اس کی بڑی برکت ہے، میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ نے تعلیم کی ہے، بتائی ہے۔ اسی طرح یا حلیم، اے حلم والا، یا علیم، اے علم والا، اس کی بھی بڑی پوری ایک ایک اسم کے اوپر کئی کئی سالوں کی ریاضتیں اور نصاب موجود ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر وہ باقاعدہ کسی مرشد کے ساتھ منسلک ہو کر اس کی ریاضت کرنا چاہے نصاب کے ساتھ تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا نصاب صغرا بھی ہے، نصاب کبرا بھی ہے، نصاب کامل بھی ہے، نصاب اکمل بھی ہے، نصاب اکبر بھی ہے، صحیح، اکبر الاکبر بھی ہے۔ اچھا، زبردست۔ تو پوری ایک ترتیب اس کی ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زکوٰۃ صغیر بھی ہے، زکوٰۃ کبیر بھی ہے، زکوٰۃ کامل بھی ہے، زکوٰۃ اکمل بھی ہے، پھر دعوات بھی ہے. تو ابھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے 3 دن کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ابھی آپ نے داخلہ لیا ہے کلاس کے اندر. اوہو اچھا زبردست. لوگ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ 3 دن کا عمل میں نے کر لیا اور سب کچھ سارے کام ہو گئے، صحیح صحیح. اور بس میں اب کتاب پکڑوں اور سارے کام اس سے کرنا شروع کر دوں، میں تو بس پکا جو ہے نا وہ اس کا عامل ہو گیا ہوں. سر جی ابھی تو آپ نے سمجھ لے کلاس میں داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا ہے، ابھی آپ کو اس پر بڑی ریاضت کرنی ہے، اس کو بڑا ورد میں لے کر آنا ہے. ڈائریکٹ استعمالات پر آپ نہیں آ جائیے گا، عملیات کے کام اس کو کرنا نہیں شروع کر دیجیے گا. لوگ دعوت ضرور دیتے ہیں لالچ دینے کے لیے کہ بھائی بس آپ 3 دن کا یہ عمل کریں اور آپ پکے عامل ہو گئے، اب عملیات کا کام شروع کر دیں. اتنا آسان نہیں ہے سر جی. 8 سال میرے استادوں نے مجھ پر محنت کی، ریاضتیں کروائی، چلے کروائے، قبرستانوں میں بھیجا، میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے شاہ نورانی کے غاروں میں مجھے عمل کروائے، ٹھیک ہے نا، قبرستان میں بھیجا، وہاں جا کے عمل کروائے. اس کے بعد بھی یہ حالت تھی کہ کہیں کوئی جناتوں کا کوئی کیس کرنے کے لیے جاتے تھے نا، جی جی تو پیچھے وہ جنات پڑھتے تھے اور گھر کے اوپر اینٹوں سے بھی حملے ہوئے ہیں. جی 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 بالکل ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں. ایسے عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی تھی، ہم حیرت میں پڑ جاتے تھے، پھر میاں حضور کو بتاتے تھے، میاں حضور یہ معاملہ تھا. بولا بیٹا یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے، عملیات کا شعبے کو لوگوں نے کھیل سمجھ پڑا لگا. یہ تو ان بزرگوں کی نظر عنایت اور شفقت ہے کہ خدا کی قسم ہم بچا ہو جاتا ہے، ورنہ 2 منٹ نہیں لگاتی ہیں یہ چیزیں مارنے کے اندر، ختم کرنے کے اندر. ایسی چیزیں بالکل ایسی ہے. اچھا ہم آپ سے ابھی پوچھنے والے تھے، یہ اینٹوں والا جو حملہ آپ کے گھر پہ ہوا تھا اس سے متعلق بڑا عجیب واقعہ ہوا. جی جی ایک خاتون کے ساتھ جناتی اثرات کے معاملات، صحیح. اور عاطف بھائی اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ حمل کو 9 مہینے اس کے پورے ہو چکے، صحیح، لیکن وضع حمل نہیں ہو رہا، بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی. صحیح. لاکھ کوششیں کر لی گئی کہ کسی طریقے سے درد ذیل کے معاملات کے بعد وضع حمل کا ہو جائے. ڈریپیں بھی لگا رہی ہیں نرسیں، وہ جو دائیں ہیں وہ بھی اپنا معاملہ کر رہی، لیکن ہوئی. اس کے اوپر ایک چیز حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اس کے اوپر ہم مسلط ہیں، ہم روک رہے ہیں اس وضع حمل سے. صحیح صحیح. اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ اس کو ہم سے تکلیف پہنچی، اس کی ذات سے ہمیں تکلیف پہنچی. صحیح. اور اس نے ہمارے بچے کو تکلیف پہنچائی ہے، اب ہم اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں تکلیف پہنچا رہے ہیں. اوہو بھائی کس طرح تکلیف پہنچی. صحیح. خیر انہوں نے یہ جب کیفیات دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ روحانی مسئلہ. یہی بات ہے. انہوں نے مختلف عاملین سے رجوع کیا، گھومتے گھماتے کسی طرح وہ مجھ تک پہنچے. اب میں اس طریقے سے باقاعدہ جو ہے نا عملیات کے لیے بیٹھ کر کام کا سلسلہ میں نے شروع نہیں کیا تھا، یہ شروعات کی بات بتا رہا ہوں. صحیح صحیح. میں ابھی ریاضتوں عملوں میں ہی تھا، پڑھائیوں میں ہی تھا. تو اب وہ مجھے جو ہے لے گئے، کہا کہ بھئی اب کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کریں، آپ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں. اب میں گیا ہوں جی. تو بلدیہ ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے رشید آباد، بالکل ہے بالکل ہے. وہاں ان کا گھر تھا. کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہ تو نہیں آ سکتی مریضہ، آپ کو ہم لے جاتے ہیں. خیر میں نے بزرگوں کا نام لیا، تسبیح اٹھائی، چپلیں پہنی اس کو چلے گئے. اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ چلو جس طریقے سے پہلے ہوتا رہا ہے جناتوں کے معاملات ویسے ہی بس کریں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملہ. گئے جا کر جیسے ہی وہاں بیٹھا ہوں چیز حاضر اس خاتون کے اوپر. اب اس نے بولنا شروع کیا، پڑھائی وغیرہ میں نے شروع کی، تو ایک کے بعد ایک چیزیں اس کے اوپر آنا شروع ہو گئی. صحیح. میرے علم کے مطابق تقریباً 7 جنات تھے کہ جو اس کے اوپر مسلط ہوئے. صحیح.
خیر ایک جو سردار جن تھا اس نے بتایا کہ بھئی ہمارے بچے اس نے قتل کیا اور ہم اسی درخت کے اوپر ہمارا بسیرا تھا، تو یہ ہمارا بچہ کھیل رہا تھا، یہ پیر کے اندر آ گیا اور اس کے پیر کے اوپر آنے سے ہمارا بچہ مر گیا، جب ہمارا بچہ قتل ہوا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ خیر کہ بھائی یہ تو دیکھ نہیں سکتی، میں نے بات چیت کی، یہ دیکھ نہیں سکتی، اللہ نے اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں دی، اس کو کیا پتا کہ اس کے پیر کے نیچے کیا آیا ہے اور اس نے کیا دیکھا۔ یہی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اب وہ جنات وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں بھائی ہمیں نقصان پہنچا ہے، ہماری اولاد کو نقصان پہنچا۔ ہم خیر ہم کلام کرنے سے یا بات چیت سے وہ معاملہ نہیں ہوا، پڑھائی کے معاملات کیے، اتار کا جو طریقہ کار بزرگوں نے تعلیم کیا ہوا تھا یا استادوں نے سکھایا ہوا تھا بالکل اس کے مطابق وہ سلسلہ شروع کیا۔ بالکل تو وہی جو آج میں جس طرح اتار وغیرہ کے معاملات کرتا ہوں، انڈے لیمو لونگ لوبان وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو، اسی طریقے سے وہ سامان منگوایا، پڑھائی شروع کی، اس چیز کو حاضر کرنے کے بعد قول اقرار لیے کہ وہ مان جائے، لیکن اس سے کوئی قول اقرار نہیں۔ اس کے بعد جلانے کے حوالے سے معاملات شروع کر دیے میں نے۔ اب مجھے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لگے۔ اب ہوا یہ کہ وہ ساری چیزیں نہیں جلی تھی، 7 کے 7 چیزیں نہیں جلی، 2 یا 3 چیزیں جلی تھی، تو بقیہ جو جنات تھے انہوں نے اور جناتوں کو اکٹھا کیا۔ اب میں یہ سمجھا کہ بھئی ابھی اس پہ کوئی بھی چیز حاضر نہیں ہے، اب جان چھوٹ گئی، اس کا حصار بندش کیا۔ خیر سے اس کے معاملات الحمدللہ اسی وقت بہتر ہو گئے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ حاضری اس پر سے ختم ہو گئی، اور ایک دھاگا جو ہے نا پڑھائی کر کے میں نے باندھ دیا کہ اب کوئی چیز پر حاضر نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اب جب درد ذہ ہوگا تو وضع عمل آسانی سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب اس پر سے تو وہ باہر اتر گیا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا۔ صحیح۔ میں یہاں سے جیسے ہی گھر گیا ہوں، رات کو سویا ہوا تھا، تو اچانک گھڑ 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 چھت پر کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ میرا یہ گمان تھا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی، وہ انہوں نے شور شرابہ کیا ہو۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک اینٹ جو ہے نا، اس نے جو ہماری چادروں والی جو چھت تھی اس کو توڑ کر وہ اینٹ نیچے گری۔ سیمنٹ کی چادر والی چھت؟ جی سیمنٹ کی چادر۔ صحیح صحیح۔ وہ اینٹ میں نے اٹھائی، دیکھی، باہر دیکھا، آس پاس دیکھا، کوئی بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد گھر کے باہر جو ہے نا ایک جو ہے نا ٹھیلا رکھا ہوا تھا چھت والا، وہ میں نے وہیں اس ٹھیلے کے پاس جو ہے نا اس اینٹ کو پھینک دیا۔ اب میں آ کر گھر پہ بیٹھا ہوں، جی جی، میں نے یہی دعا حزب البہر اس کو پڑھا ایک مرتبہ۔ اب گھر پر چھت کے اوپر وہ اینٹ آنے کے وجہ اس ٹھیلے کی چھت کے اوپر گرنا شروع ہو گئی۔ اچھا، میں پریشان، خیر باہر گیا ہوں تو ٹھیلے کے اوپر بہت ساری اینٹیں۔ اچھا جیسے میں باہر جاؤں یہ سلسلہ رک جائے، جیسے گھر کے اندر آؤں یہ اینٹیں آنا شروع۔ میں نے کہا یہ معاملات کچھ اور نہیں۔ اب میں نے اپنے بزرگوں کا تصور کر کے اسی دعا حزب البہر کو کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ جتنے بھی جنات جو بھی اینٹوں سے حملہ کر رہے ہیں ان سب کو پکڑا جائے، اور پکڑنے کے بعد ان کو قید کر لیا جائے، اور جو میرے استاد ہیں ان کے سپرد کر دیا جائے۔ صحیح۔ یہ پڑھنے کے بعد دعا حزب البہر پڑھنے کے بعد حکم لگایا، الحمدللہ خیر سے بالکل سناٹا ہو گیا۔ اور اللہ پھر میں نے استادوں سے رجوع کیا، وہ کہا ہاں بھائی کچھ چیزیں ہمارے پاس آئی تھی، تم نے جو وہ عمل کیا تھا وہ پورا نہیں تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کچھ احتیاطی تدابیر مجھے بتائی کہ جب کبھی کوئی عمل کر کے آؤ تو عمل کرنے کے بعد تم نے اس طریقے سے اپنا صدقہ دینا ہے، صحیح، اپنا حصار کرنا ہے، اپنے بچوں کا حصار کرنا ہے، جانے سے بھی پہلے اور آنے کے بعد بھی، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر گھر کا بھی حصار کرنا ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی واردات نہ ہو۔ عاطف بھائی جہاں چھوٹی سی آپ نے غلطی کی وہاں آپ کو اگر نقصان نہیں پہنچا
تو آپ کے گھر والوں کو وہ چیزیں نقصان دے جاتی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے آصف بھائی اس فیلڈ کے اندر کام کرتے رہے، انہوں نے اپنا ایک بچہ گوایا ہے اس میں، بچے کا انتقال ہوا، ویڈیوز کے اندر بھی وہ انہوں نے وہ واقعات بیان کیے. اسی طرح ہم ایسے بہت سارے پیر بھائیوں کو جانتے ہیں تو انہوں نے اپنے بچے تک گوائے ہیں اس راستے کے اندر. یہ فیلڈ عملیات کی حلوہ نہیں ہے اور اس کو حلوہ نہ سمجھا جائے. کئی مرتبہ میرا ایسے جادوگروں سے واسطہ پڑا ہے عاطف بھائی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تیرا جو ہے نا تعلق شیخ طارق سے نہیں ہوتا تو آج تو اس دنیا میں نہیں ہوتا، صرف اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ جو اس کے سلسلے کی نسبت موجود ہے اور تیرے ساتھ جو سلسلے کی نسبت موجود ہے اس کی وجہ سے تو زندہ. میں نے کہا بس اس نسبت کا فیض ہے الحمدللہ. جب تو جانتا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں تو دفع ہو جا. الحمدللہ میاں حضور کی وساطت سے وسیلے سے عاطف بھائی ہم نے پنڈتوں کو ان کے مندروں کی چھتوں سے گرایا ہے اس دعا حزب البہر کی برکت سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے گرایا یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ واقعہ کہ ایک پنڈت کو کیسے چھت سے گرایا تھا اور نان مسلم ایک ہمارا بھائی ہے اس نے اسلام پھر قبول کیا تھا، وہ کیا واقعہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دعا حزب البہر کی ہمیں خاص برکات نصیب فرمائے، اس دعا حزب البہر کی کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے. اور ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا حزب البہر کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ ساری ان سے ہم بھی مستفید ہوں، ہمارے دوست احباب بھی مستفید ہوں، بہن بھائی بھی مستفید ہوں، اور جتنے لوگ جنہوں نے اس کی زکاتیں ادا کی ہے وہ اس دعا حزب البہر کی برکتیں حاصل کریں، اس کا فیض حاصل کریں. اور حضور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے وسیلے سے، ہمارے سلسلے کے بزرگان کے وسیلے سے اور شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے اس دعا کا خاص الخاص فیض اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. آپ دعا کریں گے؟ آپ دعا فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مرتبہ درود شریف ہم پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس کو پڑھ کر اور پھر بزرگوں کی نظر کرتے ہیں. بے شک ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما هو اہل. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ الرحمن الرحیم. اے رحیم و کریم پروردگار، ہمارا تیری بارگاہ میں آنا، نیک مجلس کے اندر بیٹھنا، تیرے محبوبوں کا ذکر خیر کرنا، تیرے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنا، یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ عالم قبول منظور فرما. رب العالمین جو درود شریف پڑھا، سورہ اخلاص پڑھی گئی، اس کا ثواب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ پیش کر دے، قبول فرما. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے اس کا ثواب جملہ انبیاء کرام کو پیش کر دے، قبول فرما. جملہ اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات کو پیش کر دیں، قبول فرما. تمام شہداء کاملین، بزرگان دین، مشائخ عظام کو پیش کر دیں، قبول فرما. شہداء بدر و حنین کو پیش کر دیں، قبول فرما. شہداء کربلا کو پیش کر دیں، قبول فرما. خصوصاً امام علی مقام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام آل اولاد کو اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما. سلسلے کے تمام بزرگان مشائخ کو اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما. سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، جہانگیریہ، ابو اللہیہ، نظامیہ، شتاریہ، مداریہ، شاذلیہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو اس کا ثواب ہدیہ کرنے قبول فرما. قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے وسیلے سے خصوصاً بالخصوص کا ثواب حضور سیدی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہدیہ کرنے قبول فرما. ہمارے سلسلے کے تمام بزرگان، حضور خواجہ عثمان علی شاہ حسنی سرکار، حضور خواجہ حسن میاں سرکار اور جتنے بھی شجرے کے بزرگان ہیں ان سب کو ہدیہ کرنے قبول فرما. حضور خواجہ قلندری درویش، صوفی باصفا حکیم، صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ اور میرے جتنے بھی اساتذہ، جتنے بھی بزرگ ہیں، حضور کریم ابا اور جتنے بھی مشائخ ہیں ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں. تمام اساتذہ کو تحفہ پیش کرنے قبول فرما. رب العالمین اس دعا کی برکت سے
یا رب العالمین اس دعا حزب البحر کی وسیلے سے جملہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور آمین فرما، ثم آمین۔ جملہ حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما، آمین۔ جو جس نیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے مولا کریم اس دعا کے ثمرات انہیں عطا فرما، آمین۔ قرب اللہ کے لیے جو پڑھے تو مولا کریم اپنا قرب خاص عطا فرما، آمین ثم قرب رسالت مآب کے لیے پڑھے تو مولا کریم قرب رسالت مآب اسے عطا فرما، آمین ثم لطائف ستہ جاری کرنے کے لیے پڑھے تو مولا کریم ان کے لطائف ستہ کو جاری فرما، آمین۔ جو جس نیت سے جس یا رب العالمین معاملے کے لیے اس دعا کو پڑھے تو اس دعا کے ثمرات خاص عطا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، التجاؤں کے لیے کہا، درخواستیں پیش کی، ہمیں میسیجز کے ذریعے سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولا کریم ان تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، آمین۔ ان تمام کی دعاؤں کو پورا فرما، آمین۔ رب العالمین ہمارے بھائی عاطف بھائی کی جملہ پریشانی کو دور فرما، آمین۔ ان کے جو بھی معاشی معاملات، جو بھی گھریلو معاملات ہیں، روحانیت کے معاملات ہیں، مولا کریم سب کو پورا فرما، آمین۔ اس میں کامیابی عطا فرما، تکلیفوں کو دور فرما، آمین۔ راحت و سکون و اطمینان کا نزول فرما، رب العالمین ہمارے مرشد کامل حضور سیدی حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابو اللہ جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرما، آمین ثم آپ کا سایہ شفقت تعدین ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، آمین ثم آپ کے علم میں عمر میں خوب برکت وسعت عطا آمین فرما، ثم آمین۔ رب العالمین جن جن لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں جادو کے معاملات میں، اثرات کے معاملات میں، بندش رکاوٹوں کے معاملات، مولا کریم اس میں کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اس کے ثمرات انہیں بھی عطا فرما، آمین رب العالمین جو لوگ جس معاملے کے لیے ہم سے رجوع کرتے ہیں اپنی تکلیفوں کے حوالے سے، مولا کریم ان کا رجوع کرنا ان تکلیفوں کے حوالے سے مولا ان کو راحت عطا فرما آمین اور ان تکلیفوں کو دور فرما، آمین۔ اے خالق ہر بلندی و پستی، شش چیز عطا بکن ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی، ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلوا علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔